بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاسم حسین اور پیش خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کی سیریز کے ساتھ. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں علی رضا بھائی. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوں, شکر اللہ کا. آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں. علی بھائی کمفرٹیبل ہو جائیں, مائک کو تھوڑا سا قریب کر لیں, اپنے چہرے کے جتنا قریب کر سکتے ہیں, کیونکہ آڈینس نے زیادہ تر ہمیں سننا ہی ہوگا. صحیح. تو علی بھائی بہت پیارے دوست ہیں, کافی ٹائم سے میں ان کو جانتا بھی ہوں, ایک دو بار پہلے بھی ہم پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں, لیکن یہ ان کا تعارف نہیں ہے. ویسے یہ محتاج بھی نہیں ہے تعارف کے. SEO کا بہت بڑا نام ہے گوگل ایڈورڈ میں ماشاءاللہ پاکستان میں, ان کی سرٹیفائڈ ایجنسی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیلتھ کیئر میں بھی کام کرتے ہیں, اپنے ان کے کچھ پروڈکٹس بھی ہیں, تو وہ سارا ان سے جانتے ہیں. علی بھائی ہمیں سرسرس اپنا ایک انٹروڈکشن دیں. شارٹ سے انٹروڈکشن یہ ہے کہ میرا نام ہے علی رضا اور میری اپنی گوگل پارٹنر کمپنی ہے. میں مائی سیلف جو ہے گوگل ایڈ سرٹیفائڈ ہوں, بنگ سرٹیفائڈ ہوں اور میٹا سرٹیفائڈ ہوں. اور یہ وہ ایگزام جو میں ہر سال دینے پڑتے ہیں, اور جو ہمارا کمپنی کا اسٹیٹس ہے وہ ہمیں ہر مہینے ری ایویلویٹ ہوتا ہے گوگل پارٹنر کا, وہ بہرحال چلتا رہتا ہے. اس کے ساتھ اپارٹ فرام دس میں اس وقت الحمدللہ ٹاپ 10 بلاگرز ان پاکستان اس میں بھی ہوں, اور میں پافلا پاکستان فری لانسر ایسوسیشن لاہور کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. صحیح, زبردست, بہت اچھی بات ہے. مطلب آپ ہمارے ہیرو ہیں ہمارے حساب سے. کرم مالک کا کرم ہے. علی بھائی تھوڑا سا ایک اوور ویو لیں گے. ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے آپ نے ٹریول کیا, آپ عراق گئے تھے, تو کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ آپ کا؟ عراق کا چونکہ ایک یہ اسپریچول جرنی تھا تو اس حوالے سے تو بہت اچھا رہا, مگر رستے میں کچھ رکاوٹیں آئیں, کچھ ایک ڈفرینٹ ہے, یعنی کہ میرے لیے کچھ چیزیں ان ایکسپیکٹڈ تھیں. کہ جیسے میری فرسٹ وزٹ, یعنی کہ پہلے میں جنوری میں گیا تو مجھے وہاں پہ میں ویزا لگوا کے سارا کچھ کروا کے گیا. FIA سے اپروول کے بعد ہی آپ کسی کنٹری سے ایگزٹ ہوتا ہے, تو اپنے ملک سے ایسے ایگزٹ ہوا. جب میں وہاں لینڈ ہوا تو وہاں پہ ایک کفیل ہے جو وہاں پہ آتے ہیں, وہ کفیل آئے, انہوں نے کچھ گھنٹے بعد مجھے بتایا کہ آپ کی فیملی تو جا سکتی ہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ کے ویزے میں سچنا آ گیا ہے. تو وہ بڑا ایک ڈیزاسٹر والا ایکسپیرینس تھا. بہرحال اس کے بعد ہم نے پھر واپس آئے, یعنی کہ مجھے 3 دن وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اسٹرگل کرنا پڑا مجھے, اور پھر وایا میں قطر کے ملتان آیا اور پھر وہاں سے لاہور آیا اپنے پاس. تو ایک بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. پھر اللہ کا شکر ہے میں دوبارہ گیا ہوں, تو شکر اللہ کا کہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ہمارے لیے آسانی کر دی اور بڑا اچھا رہا. الحمدللہ. اچھا, مجھے بڑے عرصے کے بعد کسی نے کہا کہ پاکستان بہت بہتر ہے, اور مجھے یہ چیز بڑی انسپائرنگ لگی, تو میں نے کہا ہم اس پہ کیا فرق دیکھا آپ نے یہاں سے اور وہاں کو, مطلب پاکستان کا اور عراق کا بالخصوص؟ اچھا, میں نا لاہور ایئرپورٹ کا نا بڑی باتیں کرتا تھا کہ جی لاہور ایئرپورٹ جو ہے نا وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایئرپورٹ نہیں ہے. میں باقی دنیا کے ایئرپورٹ دیکھے میں کہتا تھا بڑا ڈسپوائنٹنگ ہے, مگر مجھے سر وہاں احساس ہوا کہ نہیں, لاہور ایئرپورٹ ہمارا اچھا ہے, اسٹیبلشڈ ہے, اور وہاں پہ کافی چیزیں ہیں, کم سے کم 24 آور سروس ہے. اور یہ چیزیں مجھے وہاں تھوڑی سی محسوس ہوئیں کہ جیسے جو نجف ایئرپورٹ ہے وہ رات کو 2 بجے بند ہو جاتا ہے, اور ان کے بڑا منیمل سٹاف ہو جاتا ہے, یعنی کہ 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپریٹ کرتے ہیں. تو ایک میرے لیے ایک ایکسپیرینس تھا. پھر میں نے کہا کہ نہیں, الحمدللہ جو پاکستان ہے وہ ڈیولپڈ کنٹری میں آتا ہے. چلیں, بہت یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی ٹریول کرنے کے بعد ہمارے ملک میں کچھ اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں. جی جی, تو انشاءاللہ ہم بھی ٹریول کریں گے اور دیکھیں گے یہ ساری چیزیں. اچھا, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے علی بھائی وہ پرسنل برانڈنگ کی ہے ماشاءاللہ, کیونکہ آپ ایک برانڈ بھی ہیں اور آپ نے اپنی بھی پروڈکٹس بنائی ہیں, اپنی بھی برانڈنگ بھی آپ نے کی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ پرسنل برانڈنگ کا ذاتی طور پہ پہلے آپ کو کیا فائدہ ہوا, پھر آگے ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا قاسم بھائی, میں بتاؤں اگر پرسنل برانڈنگ ہے نا, تو پہلے ہے کہ یہ پرسنل برانڈنگ ہے کیا. میرے خیال میں پرسنل برانڈنگ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نام آئے نا, تو اس کی چیز اس کے ساتھ جو ایسوسیٹ ہے نا, اگر وہ انسان کے ذہن میں آ جائے نا, TOM ہو جائے نا, ٹاپ آف دا مائنڈ ہو جائے نا, تو یہ ہے پرسنل برانڈنگ. مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, پھر آپ اس کو بتائیے گا. میں نے نا ایک دوست نے نا مجھے ایک دفعہ کہتے کہ مجھے نا فیس بک ایڈز میں نا ایک پرابلم آ گیا, میں اسٹک ہو گیا, مجھے بڑی ضرورت پڑی. تو میں جب سوچا نا تو میرے ذہن میں آپ کا نام آیا, حالانکہ مجھے پتا تھا کہ آپ سے اچھے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں, مگر میرے ذہن میں آپ کا نام ہے. میں نے کہا اسی کو ہی پرسنل برانڈنگ کہتے ہیں. تو کسی کی مائنڈ میں اس طرح سے ہیمر کرنا یا اس کو ایک ریمائنڈر چھوڑ دینا اس کے مائنڈ میں, یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اچھا, ملٹیپل چینلز یوز ہوتے ہیں, ملٹیپل چیزیں یوز کی جاتی ہیں, جس میں ایڈورٹیزمنٹ ایک بڑا اسٹرانگ رول پلے کرتی ہے.
مگر اس کے ساتھ جیسے کنیکشن ایک پورا بنایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ ذہن میں وہ چیز آئے نا, یہ نام آئے نا, تو وہ چیز آپ کے پاس ایسوسیٹ ہو کے فوراً آ جائے. مثال کے طور ہے کہ آپ اگر آپ کو دانتوں میں درد ہوئی, آپ کے ذہن میں ڈاکٹر کلک کرتے ہیں نا سر, ویسے ہی ہے. اب کیسے پاسبل ہے کہ یہ چیز کی جائے؟ تو ملٹیپل ٹولز, ملٹیپل چینلز ہیں جس کے ذریعے کرنا ہے. جیسے میں نے جب بلاگنگ شروع کی نا, تو میں نے سوچا, میں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں میں ہی نا اپنی تصویر ڈال دیتا ہوں. اچھا وہ کیا ہوگا کہ جہاں جہاں میرا لوگو آئے گا نا, وہ تو وہ بلاگ میں میری وہ تصویر آئے گی, لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا. ابھی بھی آپ پاکستان میں بڑے لوگوں سے پوچھیں نا, تو جب بھی گوگل ایڈس کی بات آتی ہے نا, اسپیسیفکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایز اے ہول, مگر اسپیسیفکلی گوگل ایڈس کی بات آتی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں میرا نام بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. حالانکہ وہ مجھ سے کام کریں یا نہ کریں ایک سیپریٹ بات ہے, مگر ان کے ذہن میں آتا ہے, اور یہی ایک پرسنل برانڈنگ ہے. صحیح. تو یہ جس طرح آپ نے ایک ہنٹ دی نا کہ آپ کا جو لوگو ہے اس میں کہیں نہ کہیں اپنی چھاپ, اپنی ایک پرسنالٹی کا کچھ نہ کچھ دیں. اسی طرح سے آپ اگر ہمیں کیا بتائیں, مطلب اب بلاگ بنائیں ہم اپنا, سوشل میڈیا پہ ذاتی طور پہ کوئی اپنی برانڈنگ کریں, اس کی کیا ٹپس ہونی چاہیے؟ اچھا, میں نے جب یہ سوچا نا, تو ہم نے کہ پورا ایک ٹائر بنایا کہ کیسے ہم لوگوں کے ذہن میں نا ڈال سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کام کریں. اچھا, اگین اٹس اے ٹیم ورک, ناٹ اے سنگل پرسن ورک. تو اگین یہ سب اس میں ساتھ ملتے ہیں, سب لوگ اس میں ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے کیا شروع کیا کہ پہلے تو بلاگز, آرٹیکلز لکھنا شروع کیے ریلیونٹ ٹو گوگل ایڈس. ہم نے اس سے کیا ہوا, اور یہ نہیں کہ ایس سی او کے بھی, اور چونکہ ایک جب کسٹمر آ جاتا ہے گوگل ایڈس کے لیے, تو پھر ہم اس کی ایس سی او بھی کرتے ہیں, اس کا گوگل مائی بزنس کا بھی کام کر لیتے ہیں, ادر چیزیں بھی کر لیتے ہیں. تو جو ہمارے ہے نا کلائنٹ ایکوزیشن چینل. علی بھائی, معذرت خطا کلامی کی, ایک ہم یوز کیس بناتے ہیں, لیٹس سے ایک گرافک ڈیزائنر ہے, اس کی کوئی ٹیم نہیں ہے, اور وہ ایک سمپل سا فری لانسر ہے, آن لائن کام کرتا ہے, لوکلی بھی وہ کام کرتا ہے. اسے آپ کیا ٹپس دیں گے, وہ اپنی اسکل کو کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچائے؟ سب سے پہلے تو قاسم بھائی, اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اس کی اپنی ایک ویب سائٹ ہو. اوکے, جو سب سے پہلے اس کی ذاتی ویب سائٹ ہو جس پہ وہ اپنے آپ کو ویریفائی ہو سکے, کہ اپنے بارے میں وہ بتا سکے. سیکنڈ چیز اس کے ساتھ اس کے ایک سوشل میڈیا کے پروفائلز ہوں. کچھ لوگوں کی نا سوشل میڈیا کی پروفائل جو ہوتی ہے بڑی پرسنل ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ اس میں ان نون لوگوں کو ایڈ نہیں کرتے. اس صورت میں ان کا اپنا ایک فالوئنگ پیج ہو جہاں پہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹ کر سکیں. جب آپ نے کسی برانڈ میں اتھارٹی بننا ہوتا ہے نا, تو سب سے پہلی جو چیز آپ کرتے ہیں نا سر اس میں, وہ آپ کرتے ہیں اپنا نالج شیئر کرتے ہیں کہ آپ اس میں کیا ہیں. تو آپ اس میں بلاگز بھی لکھیں گے, آرٹیکلس بھی لکھیں گے, اپنی ویڈیوز بھی بنائیں گے. یہ جیسے ہم ذاتی ٹریول ویلاگز اور اپنی تصاویر ڈالتے ہیں, وہ نہ ڈالیں, پروفیشنل کانٹینٹ ڈالیں. اور اس کے حوالے سے لوگوں کے بھی ایون ریلیونٹ کمیونٹیز میں جا کے اس کے ریلیونٹ آنسر کریں, مگر اپنے آپ کو اسٹک کریں ایک چھوٹے ٹاپک کی طرف ہی. بہت لوگ نا کیا کرتے ہیں کہ بہت بڑا پکڑ لیتے. تو ہم جب ایز اے آپ نے بھی بات کی گرافک ڈیزائنر ہو, تو وہ ایک, اگر چونکہ گرافک ڈیزائننگ اٹ سیلف ایک بڑی فیلڈ ہے, تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بروشر, لوگوز, کسی اسپیسیفک جانرا کو لے لے اور اسی میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرے, مطلب نیچ میں جائے, نیچ پہ کام کرے. اور پھر اس کے بعد اس میں ایسا بھی ہونا کہ کسی نے ایسا ہوتا, ہم آرٹیکل یا ویڈیو بنائیں کہ جناب ہم کیسے آپ بزنسز کو فائدہ ہوا, کیس اسٹڈیز بنائی جائیں, کیس اسٹڈیز کے آپ اس میں آرٹیکلس بھی لکھیں یا ویڈیوز بنائیں, کمبائن دونوں چیزیں کریں, آرٹیکل بھی بنائیں, ویڈیو بھی بنائیں, بلاگ پہ اور سوشل میڈیا. اور پھر ہاں, پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ یار آپ لوگو بنانے کے لیے سوچتے کیسے ہیں, آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آتا ہے, آپ کون سے کمپیٹرز کو دیکھتے ہیں. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو نیو کلائنٹس بھی ملتے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ بھی آتے ہیں ہاں اس کو کام آتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے نا, تو سب سے پہلے اس کو ایک ٹرسٹ لیول چاہیے کہ یار میں اس بندے کو نا کام آتا ہے. یہ ون کرنا نا سب سے امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ پرسنل برانڈنگ کرتے ہیں نا, تو یہ آپ بڑا اچھا اچیو کر سکتے ہیں. آئی تھنک اس کے اندر لنکڈ ان بہت زیادہ کام کر رہا ہے. میں مطلب کچھ بنگلہ دیش کی یو ایکس کی ایجنسیز کو جانتا ہوں, گرافک ڈیزائننگ کی سروسز دیتے ہیں. ان کے جو آنرز ہیں, مطلب آنر ہیں, ان کے آگے ٹیم مطلب 200 لوگوں کی ٹیم ہے, لیکن وہ آنر کو میں نے دیکھا ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی ہے, وہ ڈیلی کانٹینٹ ڈالتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں, میں کیسے کرتا ہوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. تو ایسا ہی ہے. اور ایون اس کے بعد ایون اب کیا کرتے ہیں لوگ, اپنی وہ ونس ان اے وائل اپنی نیوز لیٹر آ جاتا ہے, ونس ان اے وائل جیسے آپ ریکمینڈ کرتے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹ بنانا, تو وہ لوگ اپنی ای بک وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز بھی بنا لیتے ہیں, اس سے بھی برانڈنگ ہو جاتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں, مثال کے طور پہ اگر آپ ایز اے گرافک ڈیزائنر رہنا, تو آپ ریلیونٹ جو بھی اپنی انڈسٹری کے ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہیں اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, وہ اٹینڈ کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی ہائی لائٹ کریں گے, ایون پکچرز لیں گے, جہاں جائیں گے پکچرز لیں گے, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ کریں گے. کوئی انفلوئنسر سے بات ہو رہی ہے, اس کے والے سے بتائیں گے جی میں نے ان سے یہ والی بات کی, اپنے بارے میں کی. کیونکہ جب آپ ایک چیز پہ اسٹک کر رہے ہیں نا, تو وننگ آپ کی طرف ہے کہ یار مجھے لوگو بنانا پڑے نا, ضرورت ہو, اور میرے ذہن میں وہ بندہ آ جائے, تو یہی وننگ ہے. بالکل صحیح بات ہے.
علی بھائی یہ کتنا مشکل ہے کہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلا جائے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا کام خراب ہوا ہے. مطلب ایسا کانٹینٹ آ جاتا ہے, کئی ایسے لوگ ہیں جن کو شاید ہم نے ایک اچھا سورس سمجھ کے فالو کیا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ایسی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو حالانکہ میں خود کئی بار مطلب ذاتی طور پہ میں تو 10-12 سال سے سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں, مجھے بھی مشورہ دیں کہ میں بھی کیا کروں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو کہ شاید پروفیشنلزم سے ہٹ کی ہوتی ہے, بڑی ذاتی رائے ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں کہیں جا رہا ہوں, میں نے کوئی تصویر بنا کے ڈال دی, اب اس کا میرے بزنس سے, میرے کمرشلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں, میرے پروفیشنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کوئی مذاق بات کر دیتے ہیں, دسمبر چل رہا ہے ہم شاعری لکھ دیتے ہیں, کچھ بھی اس طرح کر دیتے ہیں, تو لوگ اکثر نا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یا کسی کا کانٹینٹ دیکھا ہم نے, ہم اس کا کانٹینٹ پکڑ کے شیئر کر دیتے ہیں, تو ہماری پروفائل کا وہ جو الگوریدم کہہ لیں یا وہ بھی بڑا ڈسٹرب رہتا ہے. تو یہ کتنا مشکل ہے, یا اس کے لیے کیا فلاسفی ہونی چاہیے کہ بندہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑا موٹیویٹ ہو کے صرف پروفیشنل کانٹینٹ ڈالے, اچھا کانٹینٹ ڈالے جس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے ہو. اس کی کیا پریکٹس ہونی چاہیے؟ اچھا قاسم بھائی, میں نے ایک اور چیز آبزرو کی اوور دا ٹائم کہ نا لوگ اگر بالکل صرف پروفیشنل کانٹینٹ ہی شیئر کرتے ہیں نا, تو لوگ بھی جو فالوورز ہیں نا وہ بھی بعض اوقات بور ہو جاتے ہیں, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو بالکل آپ 100% اگر پروفیشنل کانٹینٹ پہ جائیں گے تو شاید وہ بھی ون نہیں ہے. ونس ان اے وائل آپ کبھی کوئی اور چیز شیئر بھی کر سکتے ہیں, مطلب اتنا بندہ اسٹرکٹ نہ ہو اس میں کہ صرف اس میں پروفیشنل, ان مائی اوپینین, میرے خیال میں. اور ہمیں کانٹینٹ میں لے کے ہم مذاق سے ریلیونٹ بھی بات کر سکتے ہیں, ہم کوئی اپنی فیلڈ ریلیٹڈ, جیسے ایلون مسک کرتا رہتا ہے, وہ بھی میمز وغیرہ بھی شیئر کرتا رہتے اور بزنس کی بات بھی کرتے رہتے, دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہاں, کوئی اس طرح کا فارمولا ہو تو میں اس کو پریفر کروں گا. ہاں, اگر آپ ہر وقت ہی یہ آپ سوشل ایشوز کو لے کے اور اپنے پروفیشنل ایشو کانٹینٹ سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ آپ کو ضرور آپ کو پرابلم کرے گا. بٹ ان اے جرنل اگر آپ کی لیٹ سے 10 پوسٹ آتی ہیں تو 10 میں سے اگر آپ کی 7 سے 8 آپ کی ریلیونٹ ہیں اور اگر 1 سے 2 آؤٹ آف دا ٹاپک ہیں تو اٹس فائن in my opinion. صحیح. اچھا, یہ اپنے مائنڈ کو کیسے ہم ہیلدی پازیٹیو رکھیں پروفیشنل کانٹینٹ کے ساتھ؟ اچھا, میں نے یہ دیکھا کہ a man is known by the company he keeps, جو میں نے یہ بچپن میں سنی تھی نا کوٹیشن, یہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں ایون اس میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک تو اپنے آپ کو نا پازیٹیو وائبس, پازیٹیو انرجی, یعنی کہ نیگیٹو لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو میری سر پہلی سجیشن تو یہ ہے کہ نیگیٹو لوگوں سے دور رکھیں. سیکنڈ, آئی تھنک ریڈنگ کا کانسیپٹ سر پاکستان میں بہت یہ کم ہے, اور پاکستانیوں کو ریڈنگ کی عادت ہونی چاہیے, اور نیو بکس وغیرہ پڑھتا ہے یا آتھرز وغیرہ کے ہے. حالانکہ آڈیو بکس بڑی زبردست آ چکی ہیں, کانٹینٹ مطلب ویڈیو کی صورت میں بھی بہت اچھا ہے, پھر بھی ہم وہ کنزیوم نہیں کرتے. ہم وہ فیملی ولاگنگ اور بلا 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 ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں, وہی دیکھتے ہیں. اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نا آئی تھنک کہ ہماری نیو لرننگ رک جاتی ہے, اور ہم پھر اسی کو سوچ کے ایونچولی ہم پھر جو ہے نا مایوس, جو کہنا نہیں چاہیے مگر وہ انفارچونیٹلی ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جب آپ ایون میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جیسے بڑی کامن بات ہے رچ ڈیڈ, وہ جو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ والی بک ہے, آپ اسی کو پڑھ کے بڑا فریش ہو جاتا ہے کہ یار یو گیٹ اے نیو آئیڈیاز. سو آئی تھنک اپنی پازیٹیو انرجی کے لیے ریڈنگ اور اپنی جو ہے نا کلوز سرکل وہ پازیٹیو لوگوں کا ہونا چاہیے, نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا چاہیے. لیکن علی بھائی جیسے آپ نے مطلب بڑی اچھی بات کی, لیکن اب ظاہر ہے اب جو ہماری پرسنلائزیشن ہونی ہے, جو پرسونا بننا ہے, سوشل میڈیا پہ بننا ہے, اور سوشل میڈیا کا ڈسٹریکشن بڑا گندا ہے. آلریڈی ہم یوز کر رہے ہوتے تو ایسا کانٹینٹ آتا جاتا ہے, ہمیں بھی وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنے فومو کا بڑا وہ فیئر آف کیا کہتے ہیں اس کو, مسنگ آؤٹ کا بڑا کانسیپٹ چل رہا ہے کہ کسی نے آئی فون لے لیا تو میں رہ گیا, کسی کے لائکس اتنے ہو گئے تو میں رہ گیا. وہ بھی ایک بڑا سا کمپلیکس رہتا ہے پرسنالٹی کے اندر کہ یار میرا کیا ہوگا. تو یہ بڑے اس طرح سے چیلنجز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پھر مینٹلی خود کو ہیلتھی رکھنا میرے خیال بڑا ٹف ہوتا ہے, بالخصوص اسپیشلی یہ جو ہماری جن زی جو جنریشن ہے ان کے لیے. ہم تو چلیں اب بیوی بچوں والے ہیں, ہمارا تو وہ مسئلہ نہیں رہا جو ہوتا تھا کسی ایج میں. تو اگین میں تھوڑا سا چاہوں گا اس کو پریسائزلی اگر آپ بتائیں کہ مینٹلی خود کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے, کوئی خاص پریکٹس ہے یا کچھ لوگوں کو آپ فالو نام بتا دیں جن کو ہم بھی فالو کریں. جیسے آپ نے بک کی بات کی رچ ڈیڈ اینڈ پور, بڑی زبردست ہے, لیکن اگین یہ ساری موٹیویشن بھی علی بھائی کہیں نہ کہیں کچھ دنوں یا کچھ گھنٹوں کے لیے رہتی ہے, پھر ہم واپس اسی کیو میں آ جاتے ہیں, اسی انوائرمنٹ میں, اسی مائنڈ سیٹ میں. تو میں چاہ رہا ہوں مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز تھوڑا سا پریسائز اس کے اوپر آپ بتا سکیں ہمیں. اچھا, یہ شاید تھوڑا سا ریلیجیس ہو جائے اس کا جواب, مگر یہ ہر ایک اپنے اس میں نہیں, بہت اچھی بات ہے, میں تو ایڈمائر کرتا ہوں ریلیجیس. مگر دیکھیں جب آپ کا اپنے رب کے ساتھ, اپنے خدا کی ذات کے ساتھ جب کنیکشن ہوتا ہے نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا نا پوسٹ وغیرہ جب لوگ شیئر کرتے ہیں, وہ بعض اوقات ذہن میں یار اس کے پاس تو یہ ہے, اس کے پاس تو یہ بندہ وہاں سے کرتا ہے,
تو جب ایسی سوچ آئے تو بندہ پازیٹیو میں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی دے گا, یا اللہ پاک وہ ہمارے لیے کرے جو ہمارے لیے بہتر ہے. تو یہ بھی چیز آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ مولا علی کی نا ایک ہے کہ ان کا ایک فرمان ہے, کہتے ہیں کہ اے اللہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے اس میں خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس میں میری رضا ہے, اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے اور خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تیری رضا ہے. تو ہمیں تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے نا, اور خدا تو کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, ہماری شاہ رخ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے, تو ہمارے لیے برا کیسے سوچ سکتا ہے. تو اللہ پاک نے ہر چیز میں نا بجائے نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے کے نا پازیٹیوٹی ڈھونڈنے کے, یار کیا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میرے پاس وہ آئی فون آ جاتا تو میں اس سے کوئی ایسا غلط کام کر رہا جس سے میں اپنے لیے زیادہ نقصان کر دوں, تو میں بجائے اس کو دیکھوں, لوگوں کو دیکھوں اور اپنے آپ کو پازیٹیو میں دیکھوں. ہاں, اور جہاں تک آپ نے ایک بات اور کی نا کہ جب ہم پوسٹ وغیرہ وہاں پہ کریں یا کچھ چیز کریں تو لوگوں کی برداشت بھی ہونی چاہیے. ہم ایز اے پاکستانی میں نا بعض کو تھوڑے سے ہم ایموشنل ہیں. ہر کنٹری کے نا اپنے ٹریٹس ہوتے ہیں, نیگیٹیوز ہوتے ہیں, پازیٹیو ہوتے ہیں. ہم لوگ نا ایموشنل سینٹیمنٹل ہیں, اور ہم بعض اوقات اپنے جو ایموشنز ہوتے ہیں نا تو اس کے نیگیٹیوٹی کے خلاف ہم بات سن نہیں سکتے. تو ہماری ایک سائڈ, تو آئی تھنک کہ ہمیں تھوڑی سی برداشت بڑھانے کی ضرورت ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایسا, یعنی کہ میں کوئی لوگوں کو نیگیٹو بات نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کو پازیٹیو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے میں برداشت بڑھائیں گے نا تو اس کا شاید فائدہ ہمیں زیادہ ہوگا. بالکل 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 صحیح بات ہے. علی بھائی, سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جہاں پہ بڑا بیکار سا کانٹینٹ ہے, جیسے ٹک ٹاک ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو بڑی نازیب ہوتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے پلیٹ فارم پہ بھی کانٹینٹ بنانا چاہیے, یوز کرنا چاہیے؟ اچھا, کانٹینٹ میں آپ کو صحیح بات آپ کو بتاؤں تو مارکیٹر کے لیے نا ہر جگہ جو ہے نا وہ اپرچونیٹی ہے. جی وہ تو ہے, لیکن ڈسٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ. وہ ٹک ٹاک پہ بالخصوص اگر ہم دیکھیں ہوتی ہے, انسٹاگرام پہ دیکھیں تو وہ سیکنڈ پہ آتا ہے. اچھا, ہم نے ایک کلائنٹ کا پروجیکٹ کرنا تھا اور وہاں پہ ہوا یہ کہ جب ہم نے ڈیٹا نکالا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو میجورٹی ویورز ہیں نا وہ ٹک ٹاک. جی ایسا ہی ہے, تو ہمیں جو کہ آرگینک ہے. ہمیں وہاں جانا پڑا کیونکہ وہاں پہ یوزرز ٹک ٹاک پہ لوگ ٹائم بہت زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں. یہ ایز اے نیشن ہی ہماری وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ ڈیلی ولاگنگ وغیرہ دیکھتے ہیں, ان کو فوکس نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ چینج آف فوکس ضروری ہے, مگر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اگر ایجوکیشن کچھ اویئرنیس ملے, میں تو اب سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم آ گیا کہ جہاں پہ نا ہمیں ایون بچوں کو سوشل میڈیا انٹروڈیوس کروانے سے پہلے نا اس کی ایتھکس, اس کے کونز اینڈ پروز سمجھانے چاہیے. وہ پہلے ہمیں خود بھی تو پتا ہو نا. ہاں, پہلے ہمیں خود بھی پتا ہو. ایون جیسے مثال ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں ذاتی طور پہ اپنا بتاؤں نا, مجھے خود نہیں پتا کہ فیس بک پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لنکڈ ان کا تھوڑا سا پتا ہے, وہ پروفیشنل ہے, لیکن اب تو وہاں پہ بھی تقریباً منڈی بن چکی ہے, بہت زیادہ چیزیں تو نہیں سمجھ آتی. مطلب یہ سورس کہاں سے آئے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ اچھا, اس میں نا ایک ایتھکس انسان خود بھی تو ڈیفائن کرتا ہے نا, کہ انسان کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ یار کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. نہیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو یہی ہے نا کہ صحیح کو صحیح کہنا, غلط کو غلط. جیسے مثال کے طور پہ ابھی لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ایک پاور ہے, اس کے ذریعے ہم فلسطین کا ایشو ہے ہم وہ ریز کر سکتے ہیں, ہم اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں. بچوں کو یہ چیز ہو کہ بچوں کے پاس ایک ویپن ہے, یہ ایز اے پازیٹیو میں ہم اس کو یوز کریں, ہم لوگوں کو بتائیں وہاں پہ کیا ہوا, کیسے بنا, کیسے آئے, ہم اس میں اس طرح یوز کر سکتے ہیں. ہم ٹک ٹاک کو اس چیز میں اویئرنیس حوالے سے دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے وہاں کی ٹیریٹری آکوپائی ہوئی, کیسے وہاں پہ. لیکن اس پہ پھر جب ویوز اور لائکس کم آتے ہیں تو انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب کئی لوگ پھر جان بوجھ کے ایسا کانٹینٹ بناتے ہیں جس نے وائرل ہونا ہے, یا مطلب وہ اخلاق کے زمرے میں نہیں آتا. اس طرح کانٹینٹ آپ کو بھی پتہ نا دیکھا نہیں جاتا زیادہ تر. ایسا ہی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے نا کہ وہ لوگ نہیں دیکھ پاتے, مگر ہمارے ایز اے مارکیٹر ہمیں تو کچھ ایسا سوچنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایسے مکس کر کے لے کے آئیں, کوئی ہک ڈالیں کہ لوگ اس میں سرپرائز ہوں, لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی ریچ بڑھائیں. یہ بھی تو ہمارا کام ہے ایز اے مارکیٹر. ہم سوچیں, اور اللہ پاک نے ہمیں ذہن اسی لیے دیا نا کہ ہم کچھ سوچیں, کچھ تھنک آؤٹ آف دا باکس کریں, جو لوگ باقی کریں وہ نہ کریں, کچھ ایسا طریقہ سوچیں جو باقی اور نہیں کر رہے. ہاں بالکل. اور جیسے ہم بچوں کو نماز کے لیے, اچھے کاموں کے لیے ایک اسٹریٹجی بنا کے ان کو لے کے جاتے ہیں, وہ غلط نہیں ہے. ہم مطلب وہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے نا, ہم کسی سے کوئی کام کروا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو کاز ہے وہ اچھا ہے. تو یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اگر اس میں آپ کو اٹینشن نہیں مل رہی تو آپ ویسے ہی کریں. آپ تھوڑا سا اپنا اسٹائل چینج کر سکتے ہیں, آپ اٹینشن لے سکتے ہیں بہت سارے, اور اینڈ آف دا ڈے جو آپ کروانا چاہتے ہیں بس وہ مقصد آپ کا درست ہونا چاہیے, وہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل صحیح آپ نے بات کی. علی بھائی, اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں سب سے بہترین پلیٹ فارم ایک پروفیشنل کے لیے کون سا ہے؟ اچھا, میرے خیال میں نا, میں آپ کو ایک بڑی ڈفرینٹ آپ کو ایک بات بتاؤں گا. میں جو سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب, لنکڈ ان, یہ دا گولڈ مائن ہے. اچھا, یہ گولڈ ہے.
یوٹیوب ابھی بھی ریلیونٹ ہے کیونکہ کمپٹیشن تو بہت زیادہ ہو گیا ہے, ابھی بھی ریلیونٹ. چل آپ کے اچھے خاصے فالوورز ہیں وہاں پہ, آپ کے لیے تو ہوگا, لیکن ایک جو نیو بچہ ہے اس کے لیے اچھا ہے. ہم پاکستانی اصل میں نا ایک چیز ہوتے ہیں, ہم شارٹ گینز کی طرف سوچتے ہیں. اگر آپ ایک پلان بنائیں نا لانگ گین کا یا لانگر ویژن کے لیے, تو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ کو کیسے لگے گا, آپ کے پاس ایک کلائنٹ آ کے کہ آئی سو یور ویڈیو اینڈ یو نو دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر ٹو. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کئی بار, یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو وہ جو ویڈیو ہے نا, ویڈیو میں نے بلیو کیا کہ ویڈیو جو ہے نا اوور دا ٹائم, میں یعنی کہ آج آپ مجھ سے 10 سال پہلے کہتے نا کہ جی ویڈیو کانٹینٹ ٹیکسٹ کو کراس کرے گا, تو شاید میں آپ کی بات نہ مانتے جی, مگر میں اب اس چیز پہ قائل ہوں کہ جو ویڈیو کانٹینٹ ہے اس نے سرپاس کیا ہے ٹیکسٹ کانٹینٹ کو. اور وہ جو ویڈیو ہے نا, ویڈیو آپ ایون ہم ایز اے مارکیٹر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے میٹا پہ بھی ایڈ چلانی ہو نا, ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کانٹینٹ لوگ پسند کرتے ہیں, سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ٹک ٹاک چلا, یہی وجہ اس میں سے ٹک ٹاک کا رائج ہے کہ وہ جو ویڈیو کانٹینٹ ہے نا, تو وہ جو ویڈیو کانٹینٹ کی جو مین بنیاد ہے نا وہ یوٹیوب ہے. اچھا یوٹیوب کی نا ویڈیو کا ایک ایڈوانٹیج ہے, مثال کے طور پہ اس میں مجھے ہائر, چونکہ وہ گوگل کی پروڈکٹ ہے تو اس پہ ہائر چانسز ہے کہ میں اس میں آرگینکلی کسی کی ورڈ وغیرہ پہ رینک بھی کر جاؤں, جس سے بعد میں مجھے وہاں سے کوئی وزٹر بھی آ جائے. اچھا ایسا بھی ہے کہ میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ مثلا میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تو سر میری ایک فیلنگ, میری ایک ایکسپریشنز, یہ میں ویڈیو میں دے سکتا ہوں, یہ میں ریٹن آرٹیکل میں نہیں دے سکتا. بٹ آن دا ادر ہینڈ جو میں ڈیٹا اسٹیٹسٹکس کو جو میں ریٹن میں ڈسکس کر سکتا ہوں, شاید میں ویڈیو میں نہیں کر سکتا. تو میں نے پر اوور آل جو آبزرو کیا ہے کہ ویڈیو کانٹینٹ میں بہت پاور ہے اگر اس کو آپ رائٹلی یوز کریں, ود سلیکشن آف گڈ سلیکشن آف ورڈس. کیسے آپ کیس اسٹڈیز بنائیں, اپنے بارے میں بتائیں, کیسے ہوا, کلائنٹ آیا, اس کا لوگو کیسا تھا, اب اس کا لوگو کیسے انسپائر کیا. لوگ آتے ہیں ویب سائٹ پہ تو لوگوں, چونکہ ہم اب گرافک ڈیزائننگ میں لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس لیے میں اس سے ریلیونٹ بات کروں کہ یار لوگوں کیسے دلوں میں بیٹھ رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں. چونکہ مثال کے طور پہ آپ انگلش پڑھتے ہیں نا, تو انگلش لیفٹ سائڈ سے شروع ہوتی ہے, تو ہم انسان سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ اوپر سے شروع کرتے ہیں, تو اوپر اسی وجہ سے سب سے پہلے ویب سائٹ پہ لوگو آتا ہے. تو آپ اس میں بتائیں لوگوں کہ جی میں نے اس لیفٹ سے ٹاپ پہ سے شروع کیا, پھر میں نے ڈسکس کیا کلرز کو, پھر میں نے ڈسکس کیا کہ کیا کلر ہیں جو ہیومن کو وارم کرتے ہیں, سافٹ کلرز کون سے ہیں, کیسے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں, تصور رکھ جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے سے آئی تھنک یہ کلائنٹس بہت اچھی ایکوائر بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ کا جو ایک ٹرسٹ ہے نا ان کے ذہن میں وہ بھی بہت اچھا بیٹھتا ہے. صحیح. اچھا علی بھائی, پرسنلائزیشن کی بات کریں اور آج کے دور میں, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اے آئی کی بات نہ ہو؟ تو میں تو 2 سال سے ویٹ کر رہا ہوں کہ اے آئی کب مجھے ریپلیس کرے گی, کیونکہ کہا گیا تھا سب سے پہلے پروگرامرز ریپلیس ہوئے ہیں, ابھی تک تو ریپلیسمنٹ نہیں ہوئی. پہلے تو یہ بتائیں کہ ریپلیس آپ اور ہم کب ہو رہے ہیں, کس تاریخ پر ریپلیس ہو رہے ہیں؟ اچھا, ہم تب ریپلیس ہوں گے جب ہم کچھ نیا سیکھنا بند کر دیں گے. اوکے. اور اگر ہم کچھ نیا سیکھتے رہیں گے نا, تو ہم کبھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوں گے. کبھی آؤٹ ڈیٹ, یہ میرا اوپینین ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے انسان اشرف المخلوقات اگر ہم ہیں, تو اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے کہ مخلوقات میں سب سے بہتر ہم ہیں, تو ہم سے بہتر تو نہیں ہے, مگر اس ٹائٹل کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں کچھ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ امپروومنٹ بھی کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو بہتر بھی کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے اے آئی پرسنل برانڈنگ کو کہاں تک سپورٹ کرتی ہے یا ہیلپ کرتی ہے, یا کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی پرسنلائزیشن میں؟ اچھا, میرے خیال میں نا اے آئی نا آپ کا ایک اچھا, بہت اچھا سیکرٹری ہے, بہت اچھا سیکرٹری ہے. وہ ایک آپ کا اچھا دوست بھی ہے, وہ ایک آپ کا اچھا سیکرٹری بھی ہے, اس سے آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے. اے آئی میں نا وہ جو ابھی, چونکہ ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی اے آئی میں بھی سروسز آئی ہیں جو کہ خود سے سوچنا شروع کر رہی ہیں یا خود سے کام ہو رہا ہے, بٹ آئی تھنک کہ وہ جو ہیومن مائنڈ ہے نا وہ صرف میچ لیس ہے. تو ہم ایز اے پرسنل میں بات کریں گے نا, تو میں ایسا ہو سکتا ہے میں اے آئی سے میں بات کروں کہ بھائی مجھے آج نا یوٹیوب سے 10 کلائنٹس ایکوائر ہو گئے ہیں میرے بزنس کے بارے میں, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایز اے پرسنل برانڈنگ میں کیا کروں؟ تو مجھے اے آئی اچھی آئیڈیاز دے سکتا ہے. تو اے آئی بہت اچھا ہے اس سینس میں. اچھا, اے آئی آپ کو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ٹول بنانے میں بڑا ہیلپ کر دے جو لوگوں کی پرابلم, میں اسے کہوں کہ یار پرسنل برانڈنگ میں لوگوں کو جو سب سے بڑا ایشوز ہوتے ہیں, آپ اس کے ریلیونٹ مجھے کوئی ایسا ٹول بتائیں جس سے میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. تو ایسا ہو سکتا ہے مجھے اچھا ٹول بتا دیں جو میں پروڈکٹ آگے بنا دوں, تو اس میں اے آئی کا بہت اچھا رول ہے. مطلب اے آئی کو میں نیگیٹو نہیں لیتا, ایز لانگ ایز ہم اے آئی کے ساتھ اپنی اسکلز بھی انہانس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک اچھا اسٹیپ ہوگا. مگر آپ مجھے کہیں کہ سر قاسم بھائی ریپلیس ہو جائیں,
10 سالوں میں تو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قاسم بھائی کی کوالٹی کیا ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو امپروو کیا ہے اور اس کو اپنا ساتھی بنایا اے آئی کو, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا. اچھا اے آئی ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے ٹولز ہیں جو ہمیں یوز کرنے چاہیے؟ آپ نے کچھ ایکسپلور کیا ہے اس کے اندر؟ اچھا ویسے تو میں نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہے, اب تو جو آپ پوسٹ بناتے ہیں وہ بھی آپ کو اے آئی کا آپشن دے رہا ہے کہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کو بھی. یہ میرے لیے بڑا یونیک تھا. پہلے امیجز تو دیکھی تھی وہ بنا رہا تھا, لیکن اب وہ ٹیکسٹ بھی آپ کو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. اے آئی میں تو ایسے دیکھیں, اے آئی میں نا بہت زیادہ ٹولس میں نے آپ مجھے ٹولس کا پوچھ رہے ہیں ٹول اسپیسیفک. میں نے ایک دفعہ یوز کیا سلائڈر, کروم کی نا ایک ایکسٹینشن تھی, وہ میں نے یوز کی. اس سے کیا ہوا کہ میں نے ایک پوسٹ لکھ رہا تھا تو اس کے حوالے سے میں نے کچھ آئیڈیاز پہ اسٹک تھا, اس نے مجھے بڑے چیز سجیسٹ کی. پھر اب جیسے یہ ٹولز ہیں, اسپائفو ہے, سیم رش ہے, یہ سارے تو اے آئی بیسڈ ہے نا, وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ میرے کمپیٹرز کیا ہے. اچھا سیم رش میں اے آئی وغیرہ, کیونکہ میں ایس سی او کا اتنا مجھے اب نہیں ہے, پہلے کسی دور میں شوق تھا, تو اب مطلب اے آئی وغیرہ اس میں بھی اس کے ساتھ کمبینیشن ہے نا, میں ہیومن مائنڈ بھی تو انوالو ہو رہا ہے نا. میں ایون اس میں سے چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کنفیوز ہوں, دیکھیں ونر وہ ہے جس کی آرگینک سرچ میں جس لسٹنگ کے لیٹ سے جو پہلی 3 لسٹنگ ہے نا جس پہ کلک زیادہ ہو رہے ہیں نا, وہ ونر وہ ہے. یہ تو ٹھیک ہے بات, آبویس ہی بات ہے کہ جو فرسٹ پوزیشن پہ جو ایڈ چل رہی ہے اس کو اچھے رینک ملے گا, مگر جو سیکنڈ پوزیشن اگر اس کا ٹائٹل بڑا اٹریکٹیو ہے نا تو ایسا ہو سکتا ہے اوور دا ٹائم وہ اوپر آ جائے. کیوں اوپر ہے؟ اچھا وہ جو ٹائٹل ہے نا, وہ ٹائٹل بنانے کے لیے میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں, اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ جو میرا سیکرٹری ہے نا وہ مجھے اچھا دے دے گا. اچھا ہوا یہ کہ میں نے کوئی ایک دفعہ نا میں ایک ٹائٹل سوچ رہا تھا, اور میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا, میں نے کہا مجھے آپ نا اس ٹائٹل اور اس ٹائٹل میں سے اچھا بتائیں. اس نے میرے لیے ایک اور تھرڈ نکال کے لے آیا. اچھا وہ کیا ہوا کہ وہ جو تھرڈ دیکھا نا, اس سے میرے ذہن میں آ گیا کہ میں اگر اس میں کوئی اسپیشل کریکٹر ساتھ اور کر دوں نا تو میرا بڑا اچھا اٹریکٹیو ٹائٹل بن جائے گا. وہ میں نے دیکھا اوور دا ٹائم اس کا جو سی ٹی آر تھا نا, کلک تھرو ریٹ, وہ بڑھ گیا. اب اس میں مجھے اے آئی کی ضرورت ہوئی, اے آئی نے مجھے وہ ایک ایسا پوائنٹ بتایا, اس سے میرے ذہن میں پوائنٹ آ گیا, تو ایز اے ہیلپنگ ہینڈ بہت اچھا ہو گیا. اچھا میں کبھی اے آئی کو کہتا ہوں کہ آپ میرا آرٹیکل ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہتے ہو آپ اس کو پڑھ کے بتائیں اور اس کو دیکھ کے بتائیں کہ جناب اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے. ایز اے وزٹر آپ کیسا فیل کرتے ہیں, وہ اپنی فیلنگس بھی دے دیتا ہے. میں کہاں انٹرسٹ لوز کر رہا ہوں ایز اے چیٹ جی پی ٹی, آپ مجھے بتاؤ کہ میں لوز کہاں کر رہا ہوں, اس پوائنٹ پہ میں نا آگے میں اپنے کچھ بلاگ میں ایڈ کر دیتا ہوں. تو یہ بڑا اچھا اضافہ ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی از دا مین تھنگ جس کے اوپر بیک پہ تو وہی ہے. اچھا اب ایک ٹول ہے, مثال کے طور پہ ہمارے آن لائن کمیونٹی میں شرجیل صاحب ہیں, ان کا ایک ٹول ہے اپورک کے حوالے سے, وہ بھی میں نے یوز کر کے دیکھا کہ وہ جنریٹ کرتے ہیں, جاب پرپوزلز جنریٹ کرتے ہیں. ہمیں وہاں پہ بھی اے آئی کا یوز ہوا, لیکن اب تو میرے خیال ہے اپورک میں بھی آ گیا اے آئی, اپورک میں بھی اے آئی آ گیا. اپورک کے پروجنریشن جو ہے اس کے اندر اے آئی انکلوڈیڈ ہے. ایون وہ آپ کو خود آٹومیٹکلی وہ آپ کو کہتے کہ یار اب آپ خود سے بنائیں. اچھا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں شرجیل بھائی نے ایڈوانس کیا نا, یہ انہوں نے اپنا آپ کو بہتر اوور دا ٹائم اس چیز سے کیا نا, انہوں نے ساتھ آپ کا نا انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پوری پروفائل بتائیں, پورا اس میں آپ اپنا بایو ڈاٹا دیں تاکہ اس سے ریلیونٹ آپ کے لیے بنا سکیں. انہوں نے کہا کہ جی اب آپ اس میں کیا کریں, کیس اسٹڈی ساتھ لنک کر دیں تاکہ وہ جب بھی آپ کے بنایا تو وہ کیس اسٹڈی کا بھی ڈیٹا اٹھائے ایز کہ جو اس میں پوسٹ آ رہی ہے. تو یہ چیزیں سر ہمارے لیے بڑی آسان ہے. مثال کے طور پہ پہلے اگر میں پرپوزل لکھ رہا تھا نا, تو اگر مجھے جہاں پہ 25 منٹ لگ رہے تھے نا, تو میں نے اسی ہیلپ کے ساتھ 15 منٹ ہو گئے. میرا یہ کام 1 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے اگر میں کاپی پیسٹ کروں, اور مگر مجھے پتا کہ جب میں کاپی پیسٹ کروں گا نا تو اگلے کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ وننگ نہیں ہے. تو وہ جو سر پرسنلائزڈ ہے نا, جیسے پرسنل برانڈنگ, وہ جو پرسنلائز پرپوزل ہوتا ہے نا وہ ونر ہوتا ہے. تو وہ جو میرے 25 منٹ تھے نا اس مجھے لگتے تھے وہ میرے 15 منٹ ہو گئے. 10 منٹ وہ اے آئی ٹولز نے وہ فائدہ دیا. بالکل. ویسے یہ کتنے مزے کی بات ہے علی بھائی, ویسے سوچے اس کو بھی آپ کہ میں نے پروجیکٹ ڈالا اپ ورک پہ, اور میں نے پورے پروجیکٹ کی ڈسکرپشن لکھی اے آئی سے. آپ آئے, شرجیل بھائی آئے یا مطلب کوئی فری لانسر آیا, اور اس نے مجھے پرپوزل بھیجا اور اس نے بھی اے آئی کا استعمال کیا. تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ میں بھی اے آئی یوز کر رہا ہوں, آپ بھی اے آئی یوز کر رہے ہیں. مطلب مشین کہیں نہ کہیں ہمیں یوز کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو. اچھا مگر میں نے ایک چیز آبزرو کی, میں آپ سے ایک سوال کروں قاسم بھائی. جی وہ سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس نے اے آئی یوز کیا, تو آپ اس کی پرپوزل سے متاثر ہوئے؟ نہیں ہوتے, بالکل بھی نہیں ہوتے. بالکل آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے محنت نہیں کی, یہ کام چور ہے. اب آپ کو بھی بڑی سی ویز آتی ہوں گی بچوں کی, ہمیں بھی آتی ہیں. اس میں انہوں نے اٹھا کے ویسے کا ویسا ڈالا ہوتا ہے, جہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اپنا نام یہاں پہ ڈال دے, وہ بھی نہیں ڈالتے, وہ بریکٹس وغیرہ بھی ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. آپ کو ایک مزہ بات بتاؤں سی وی کے بارے میں. ایک دفعہ ہمارے پاس آیا, یہ ویسے یہ کامن چیز ہے, کہا کہ اس نے لکھا جی بڑی اچھی کمیونیکیشن اسکلس ہے. اب میں آیا تو میں نے اسے انگلش میں بات کرنا شروع کر دی.
وہ پھر وہ اسٹاک ہو گئی کہ نہیں مجھے تو انگلش نہیں آتی. تو میں نے کہا آپ کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی یو ہیو ویری گڈ انگلش کمانڈ. اس نے لکھا ہوا تھا ایکسل پہ جی میرے بڑے اچھے فارمولیشن آتے ہیں. وہ ایکسل وہ فارمولا ہی نہیں آتا اس کو. تو یہ چیز لوگ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایون نقل کے ساتھ بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی سے آئیڈیا لے رہے ہیں نا تو بس آپ اسے آئیڈیا لیں, کمپلیٹ کاپی پیسٹ نہ کریں. لیکن یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے میرا ٹائم یاد آتا ہے جب ہم HTML سیکھ رہے تھے, CSS, تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہوں گی ہم نے بھی. تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ہر ٹائم لگتا ہے لوگوں کو بھی امپروو ہونے. لیکن آج کل کیونکہ بہت بھاگم بھاگ ریس لگی ہوئی, ہر آدمی آگے نکلنا چاہتا ہے, تو اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں چیزیں مس ہو جاتی ہیں. قاسم بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو, میں سوری آپ کی اس سے پہلے آپ کچھ اور بولیں. آپ نے مجھے بتا کہ یاد کرا دی, مجھے وہ وقت یاد کرا دی ہے جب میں بیٹھ کے نا وہ فرنٹ پیج کے اوپر جو ہے نا ہمیں ہر پیج کا نا علیحدہ علیحدہ ہیڈر بنانا پڑتا تھا. اچھا وہ کیا ہوا کہ جناب وہ جو اندر کا پیج ہے اس کے تو بیک لنکس وہ کیا وہ ڈیسک ٹاپ سے لنک ہو گئی غلطی سے, تو وہ لنک ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ جاتا تھا. اب تو ایڈوانسمنٹ اتنی آ گئی, ورڈ پریس آ گیا کہ جو ہمیں ہیڈرز فوٹر کی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ بیٹھ کے ہمیں وہ ہیڈرز کا بھی دھیان کرنا پڑتا تھا کہ وہ ایک ایک پیج کا علیحدہ علیحدہ ہیڈر بنانا. تو اس ٹائم پہ ویب سائٹ بنانا, آج کے ٹائم پہ ویب سائٹ بنانا اوور دا ٹائم چیزیں. مجھے فرنٹ پیج پہ وہ ایک میرا دوست تھا سودانی مدینہ میں, اس نے مجھے سکھایا تھا. وہ ایکسل میں جا کے جو گراف ہے نا ایکسل کا, وہ 3-4 کالمس کو نا سلیکٹ کر کے کاپی کرتا تھا اور فرنٹ پیج میں جا کے اس کو پیسٹ کر دیتا تھا. اب وہاں پہ نا گراف بن جاتا تھا. یہ اس ایک ٹرک بنائی ہوئی تھی اور میں نے کئی سال اسی کے اوپر مطلب کام کیا. تو اب گراف کے اندر جب آپ, کیونکہ اس ٹائم وہ رسپانسو کا تو دور ہی نہیں تھا, اب تو ہم استعمال کرتے ہیں وہ جیسے فریم ورکس استعمال کرتے ہیں, بوٹ اسٹریپ وغیرہ, یہ اس میں کالمز ہوتے ہیں, آپ HTML کا کالم بتا دیتے ہیں. تو وہ بڑا ہی عجیب سا وہ دور تھا, اور ٹرکس تھیں عجیب و غریب قسم کی اس دور میں. اس ٹائم میں انٹرنیٹ بھی ہمارا بہت زیادہ اسٹاک ہوتا تھا کیونکہ فون کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میرا ہوتا نا وہ 56 kbps کا ڈائل اپ کنیکشن ہوتا تھا, اور اس پہ کیا ہے جناب فون آ گیا تو وہ انٹرنیٹ پھر سلو ہو گیا ہے. میں نے وہ وال کا آتا تھا 50 روپے گھنٹے کا انٹرنیٹ آتا تھا, وہ یوز کرنا ہے. تو اسی ٹائم پہ میرے ایک نیبر تھے, وہ شوا ایک کمپنی آئی تھی اس میں چلے گئے, انہوں نے کہا تھا میں 500 روپے میں 20 گھنٹے دیتا ہوں. ان کو تھا کہ 6 مہینے چل جائیں گے, بس مجھے شوق تھا کام کرنے کا, تو وہ تو میں نے ایک ہفتے میں وہ انٹرنیٹ ختم کر دیا. تو پھر جب 64 KB آیا تو وہ نا براڈ بینڈ نکالا ورلڈ کال نے, تو میرے لیے بڑا تھا انسپائرنگ جی 64 KB ڈیڈیکیٹڈ لگے گا. تو سر 64 KB ابھی 1 MB میں 1024 KB ہوتے ہیں. تو اب تو لوگوں کے پاس کتنے 5 MB میں 10 MB میں تو 10,000 5,000 KB چلے گئے. بالکل اسے 64 KB ہمارے لیے بہت بڑی نعمت تھی کہ ہم اس کو یوز کریں. بہت بڑی بات جی, 1 MB بھی اگر ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی کوئی تو ہمیں لگتا تھا بہت بڑا کام کر لیا. علی بھائی اس وقت کو اگر آج کے دور کے ساتھ ہم کمپیئر کریں, اس دور میں ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھی, فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز نہیں تھے, ہماری کوئی اتنی اچھی کمیونیکیشن کی اسکل نہیں تھی, پریزنٹیبل نہیں تھے ہم لوگ, ویب سائٹ نہیں تھی ہماری, وہ چیزیں سیکھ رہے تھے, اور ہمارے اندر فرسٹریشن بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, آج میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اسکلز بہت زیادہ ہے, ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اسی حساب سے اگر دیکھیں لوگوں میں فرسٹریشن بھی بہت زیادہ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا آپ کو ایک مزہ بات بتاؤں, آج SEO کی ہوتی ہے نا, SEO میں ہوتا ہے ٹیکنیکل SEO, آن پیج SEO, آف پیج SEO. آپ سرچ کنسول کھول کے دیکھیں, کمپیٹرز کو دیکھیں, ان کے چیزیں دیکھیں, اب وہ دیکھتے ہیں جی ٹائم اسپینڈ کتنا ہے آپ کا, باؤنس ریٹ کیا ہے. اس زمانے میں پتہ کیا تھا, وہ ڈی موسٹ ڈائریکٹری کا آپ کو لنک آ جانا ہے, آپ کی ویب سائٹ رینک آ جاتی تھی. اچھا, تو وہ چیزیں نا چینج ہو گئی. اچھا یہ چیزیں چینج ہوئی نا, ایڈوانس ہوئی نا, تو اس کا فائدہ لوگوں کو بھی ہوا. اب لوگ اس فرسٹریشن کو پتہ نہیں کیوں نیگیٹیوٹی میں لے جاتے ہیں. جب یہ ٹولز آئے ہیں تو ٹولز آپ کے لیے بھی آئے ہیں. سر آج آپ مجھے ابھی جب ہماری پوڈ کاسٹ شروع ہو رہی تھی, اس سے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے کہ لوگ کتنے ٹولز آ گئے جس کے ذریعے اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں, پورٹ فولیو اپنا بنا سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اب ایک وہ بہینس ہے, اس میں لوگ کر سکتے ہیں, فری آف کاسٹ ہے. آپ کیا بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یار اتنا اچھا ڈیزائنر ہے مگر اس کو پریزنٹیبل نہیں. سر تو سب سے بڑی جو چیز ہے نا میں سمجھتا ہوں نا, وہ ہے 2 چیزیں, ایک ہے کمیونیکیشن اسکلس اور ایک ہے ایتھکس. یہ آپ لرن کر رہے ہیں نا, تو آئی تھنک کہ اس کے ساتھ ساتھ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اب پرسنل برانڈنگ کی اگر میں ریلیونٹ اپنے ٹاپک پہ واپس آؤں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن اسکلز جو ہے نا وہ آپ کو ون کرتی ہیں. میں نے ایک کوٹیشن پڑھی تھی کہ 85% میٹرز یور presentation skills and 15% matters your technical skills. So more than your presentation, your technical, your presentation skills matter. So how do you communicate? آپ اپنی بات پہ قائل کیسے کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی اچھا ایونٹ آپ کو بڑی بڑی کمپنی میں ڈیٹا مل جائے گا کہ جناب پہلے ایک ایوریج آرڈر کی ویلیو تھی $60, ہم نے اس میں اپ سیلنگ کے لیے کام کیا, ہم نے اچھا اسٹاف رکھا, تو ہماری اپ سیلنگ بڑھ کے وہ آرڈر ویلیو $80 ہوگی. کیا چینج کیا؟ چینج صرف کمیونیکیشن اسکلس کی. یہاں وہ لینڈنگ پیج پہ کمیونیکیشن چینج کیا آپ نے, یا وہ جو بندہ آن کال ڈیل کر رہا ہے اس کے آپ اسکرپٹ میں چینج کیا.
تو وہ جو کمیونیکیشن اسکلز ہے نا سر, وہ مین کنورٹنگ پوائنٹ ہے. یہ آپ نے بہت زبردست بات کی. انفیکٹ جو آپ نے ایتھکس والی بات کی نا, یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے, شاید کمیونیکیشن سے بھی زیادہ ضروری ہے. بے شک آپ صحیح سے نہ بولتے ہوں مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایتھکس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ اس کا تو فقدان ہے ہمارے یہاں. تو علی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے لیے بکس پڑھی جائیں یا کچھ آڈیو سیریز دیکھی جائیں, کیا کیا جائے جس میں ہماری کمیونیکیشن سکلز میں بالخصوص جو ایتھکس والا پارٹ ہے نا وہ بڑا منجمد ہو, اس کا کیا طریقہ؟ اچھا, ایتھکس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو ہے ہمارے لیے, جو ہماری ایون کتاب قرآن مجید ہے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہدایت کی بھی کتاب ہے. تو اسی میں بہت کچھ ڈیفائن ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. انسان کو کہیں اور دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انسان کے پاس وہ چیز ہے, تو آپ وہاں سے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. اچھا, سیکنڈلی پھر آپ ایک پرسپیکٹیو بھی اپنا اوور دا ٹائم ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی باؤنڈری ہے, آپ نے اپنی باؤنڈری سے نہیں نکلنا, کسی کا حق نہیں کھانا, کسی کے, آپ کو پتہ ہو کہ یار ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں. اچھا, یہ حقوق ویسے میں جنرل بات کروں کہ یہ ایز اے اسلام نے انٹروڈیوس کروایا حقوق لوگوں کے, ہر ایک کے حقوق ہے, ہر ایک بندہ آپ کے لیے قابل احترام ہے, قابل رسپیکٹ ہے, آپ کسی کو اون نہیں کرتے, سارے کے اپنے انفرادی حقوق ہیں. اور ایون جس طرح کہتے ہیں نا حقوق العباد کی بڑی زیادہ وہ دی ہوئی ہے. تو اگر آپ یہی چیزیں سیکھ لیں گے نا تو اس سے آپ کے بڑے اچھے ایتھکس ہو جائیں گے. یہ ہیومن رائٹس انٹروڈیوس کرنے والے ہم تھے, لیکن آج ہمارے پاس ہی نہیں ہے. ایسا ہی افسوس کی بات, انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی نہیں ہے. کہ ایون صفائی میں ہم بڑے, ایون صفائی نصف ایمان ہم کہتے ہیں, مگر صفائی میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو یہ چیزیں جہاں ہمیں امپروو ہونے کی ضرورت ہے. جہاں تک کمیونیکیشن اسکلس کی بات ہے نا, تو کمیونیکیشن اسکلس میں نا میں نے دیکھا ہے کہ ہم ایک تو جیسے میں نے بتایا نا کہ نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں, اسی طرح نیگیٹو ورڈ سے بھی دور رہیں. ہر ورڈ کا نا امپیکٹ ہوتا ہے, پازیٹیو ورڈز کا. آپ نے کسی کو سمجھانا ہے نا, سمجھانے کا بھی طریقہ کار ہے. آپ اسے سمجھا رہے ہیں یار تم تو کر ہی نہیں سکتے یہ والا کام, تم تو ہو ہی نہیں لائق, تو وہ اگلے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا میں نالائق ہوں, اور اس کے ذہن میں ہوگا کہ یار آپ نے کام بہت اچھا کیا, بٹ آئی تھنک آپ اس سے اور اچھا بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے پازیٹیو رہ کے بات کریں نا تو اگلا ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. تو جو الفاظ وہاں اثر کریں نا موٹیویشن, وہی الفاظ یہاں بھی اثر ویسے ہی کریں گے. جب ہم کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, جب ہم کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ہماری اگر کمیونیکیشن اسکلس میں ہم پازیٹیو ورڈز نہیں یوز کرتے, ہم اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے, ہمیں آرڈر ہے, ہمیں پیسے, ہم بار بار ریپیٹ کریں گے سر آپ آرڈر کب کریں گے. اگلا پھر کیا کرے گا, یار اچھا کہ میں تم سے آرڈر ہی نہیں کرنا, کام ہی نہیں کرنا, اچھا بلا بنا ہوا کلائنٹ بھاگ جائے گا. کیوں؟ لیک آف, وہاں پہ آتے پیشنس. اچھا, ہمیں کمیونیکیشن اسکلس پیشنس بھی سکھاتا ہے اور ہمارا اخلاق بھی سکھاتا ہے. جس طرح کہتے ہیں یار میں نے اس بندے کے ساتھ کام کرنا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے, کریکٹر بڑا اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹر کا بھی ایک بنیادی حصہ اس کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں, جس کی وجہ سے وہ بندہ اچھا لگتا ہے. اس کے لیے کچھ بکس یا کچھ چینلز یا کوئی آپ کچھ سجیسٹ کریں گے کیا ہمیں فالو کرنا چاہیے آن لائن؟ اگر کوئی ہمیں سیلف ہیلپ بکس وغیرہ پڑھ لیں, وہاں سیلف ہیلپ بکس پڑھی جا سکتی ہیں. اچھا, اس میں انسپریشنل سٹوریز پڑھی جا سکتی ہیں. اچھا, میں ایک ویلاگر میرے ذہن سے نام نکل گیا, وہ انہوں نے 10,000 کے قریب ویڈیوز ڈالی ہیں ابھی تک, اور پتہ نہیں اس کی کتنی ہزار ویڈیوز کے بعد ہی گاٹ ویری فیمس. تو وہ جو کنسسٹنسی تھی نا, وہ دیٹ واز اے ویری ٹرننگ پوائنٹ. تو وہ کہاں سے پتہ چلی؟ بکس پڑھنے سے پتہ چلی. اچھا, اب وہ میرے ذہن میں وہ ایگزیکٹلی ان کا نام آتھر کا انفارچونیٹلی بھی آ نہیں رہا, بٹ ہی واز اے ویری انسپائرنگ. ہم ویڈیو کے بعد میں اینڈ میں نیچے ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں. ٹھیک ہے جی. تو وہ انسان وہاں سے سیکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو نا ایک تو آرٹیکلز ایز اے جرنلی پڑھنے چاہیے آن لائن. میں اگر ہوں گا تو میں سیلف ہیلپ کی بکس کے بارے میں پڑھوں گا. میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں بیٹھ کے ڈسکس کروں کہ کیا پازیٹیو ورڈز ہیں. بعض اوقات میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھیں, وہاں سے بھی انسان کی جو ہے انگلش جب وہ دیکھتا ہے تو وہاں سے امپروو ہوتی ہے. کسی طرح کی ڈاکیومنٹری دیکھ لیں یا کچھ آپ سجیسٹ کریں, کوئی ویریشن ہے اس میں بھی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈاکیومنٹریز, ایون وہ ایک آئی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے آئی تھی کہ وہ نیٹ فلکس کی ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی کہ وہ سوشل میڈیا کیسے لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے, سم تھنگ لائک دس, کچھ اس طرح کا. اچھا, مگر اس میں اب آپ نے خود سے بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا پازیٹیو ورڈ ہے, کیا نیگیٹو ورڈ ہے. آپ یہ ساری چیز اس پہ نہیں بلیم کر سکتے. آپ خود سے دیکھیں گے یار کیا ورڈ آپ کو اٹریکٹ ہوتا ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں. پیمانہ کیا ہوگا کہ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ ورڈ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ مطلب کیسے ڈکشنری دیکھیں یا ایون آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں واٹ آر دا پازیٹیو ورڈس, واٹ آر دا نیگیٹو ورڈس, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, سیکنڈ چیز کیا کہ آپ خود سیلف اسیس بھی تو کرتے ہیں نا کہ بعض اوقات ورڈ کا ہے کہ کیسے رہا.
بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی نا ایڈوائس بہت اچھی لگتی ہے اور کسی کی ایڈوائس آپ کو بہت بری لگتی ہے. اس میں صرف ایڈوائس کی بات نہیں ہوتی, صرف بات کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. ہاں, طریقہ ہے وہ ایک. جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اگر کیمسٹری, مجھے کیمسٹری سر اسکول میں نہیں پسند تھی, مجھے کیمسٹری سے بھاگ گیا, مجھے وہاں بھاگے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں میرے کیمسٹری سے دور ہٹنے کی وجہ ایک تو یہ تھی مجھے کیمسٹری پسند نہیں تھی, دوسرا کہیں نہ کہیں میرا وہ ٹیچر بھی تھا. تو وہ جو ٹیچر کا وہ جو تھا نا, ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ, جیسے ایک مووی ہے تارے زمین پر, جی 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 جی, اس میں جیسے بتایا گیا نا کہ وہ بچے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیسے اس میں شوق دلوایا جاتا ہے, تو وہ بڑا ایک انسپائرنگ تھی چیز. اس کے ذریعے پتہ چلا کہ آپ اپنے جو پسند ہے اس کو کیسے آپ انہانس کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جب آپ اپنے بارے میں پڑھتے ہیں, جب آپ ایک کوٹیشن ایک اور تھی کہ آپ جو بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں نا سر, اس کے 10,000 گھنٹے آپ اس کے بارے میں سیکھیں, وہ والا رول کوئی اپنائے انسان اور وہ سیکھے. اچھا, اس سے بڑے پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. مثال ہے, میں نے ایک سر آپ کو ایک مزہ چیز بتاؤں, میں نے ایک اور چیز کی تھی پازیٹیو ورڈ سیکھنے کے لیے, جو میرے بھی ذہن میں آیا. وہ کیا تھا کہ میں نے ایک دفعہ جب میں فری لانسنگ کر رہا تھا, تو میں نے نا جو میں پوسٹ کرتا تھا نا, تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ خود وہی پوسٹ کر کے دیکھوں اور دیکھوں کہ لوگ کیسے اپلائی کرتے ہیں. مجھے اس سے پتہ چلا کہ کیا پازیٹیو ورڈ کے ذریعے میں قائل ہو رہا ہوں. پھر میں نے اپنا جو پرپوزل تھا چینج کیا, پھر میں نے اسٹائل چینج کیا. وہ میں نے کہاں سے سیکھا, میں نے لوگوں سے سیکھا, دوسرے کمپیٹرز تھے جو ریلیونٹ لوگ تھے, ان سے سیکھا. دیکھا یار اس نے ایسی بات کی ہے, تو وہ چیز جو ہے نا بڑے میرے لیے وننگ ہوئی. اب میں اگر مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی سے پرپوزل میں بات کرنی ہوگی, تو میں سر یہ ساری چیزوں کا دھیان کروں گا, اور میں بجائے کاپی پیسٹ کرنے کے نا میں اس سے ریلیونٹ بات کروں گا. تو وہ بھی ایک پازیٹیو ورڈز میں آ جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح, بالکل ٹھیک. علی بھائی, جب ہم بات کر رہے تھے تو بیچ میں آپ نے بات کی تھی فلسطین کی, جی, تو اب آپ بلکہ آپ نے پہلے مجھے خود کہا قاسم بھائی اس پہ ہم تھوڑا سا ضرور بات کریں گے. کیا اوور ویو ہیں آپ کے, تھوڑا سا ہم ٹاپک سے چینج کر کے اس طرف جاتے ہیں اور پھر ہم واپس آئیں گے اختتام کی طرف. کیا سوچتے ہیں آپ, کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ, یا کیا ایسی بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہو؟ مجھے نا سمجھ آتا ہے کہ جو مقصد کربلا, چونکہ میں ابھی خود عراق سے ہو کے آئے, تو میرے پاس جو مقصد کربلا ہے وہ کیا ہے. وہ مقصد کربلا یہ ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جہاں پہ دنیا میں جہاں پہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے, تو ایکچولی امام حسین کی جو قربانی تھی نا, جو اس کا اگر پیمانہ تھا نا, وہ یہ تھا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, چاہے آپ کو اس کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے. بالکل. تو وہ جو پیمانہ سیٹ کیا نا, وہ پیمانہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں آج فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جہاں پہ کسی بے گناہ انسان بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, ان کے لیے لیونگ کنڈیشنز اتنی مشکل بنا دی ہوں کہ وہ بیچارے کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں, کس طرح سے رہ رہے ہیں ان بچوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ ایک بنیادی اصول ہے, جبکہ ایون رسول پاک کی حدیث بھی ہے کہ آپ جس میں ایمان کا کم تر درجہ ہے کہ آپ اس کے دل میں برا سوچیں, اور اس سے بہتر درجہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بولیں, اور سب سے افضل درجہ ہے کہ آپ اس میں حق جہاں غلط کام ہو رہا ہے اس کو آپ اس کو روکیں, اپنے ہاتھ سے روکیں, نہیں تو زبان سے, نہیں تو پھر اس کے بارے میں دل میں برا. تو ہم اگر زبان سے بول سکتے تو ہمیں ضرور بولنا چاہیے. جہاں پہ غلط ہو رہا ہے, جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, تو سر میں اس سمجھتا ہوں کہ جو فلسطین ہے وہاں پہ ہم لوگ انسانوں کے ساتھ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. علی بھائی, کیا سمجھتے ہیں آپ ایز اے پاکستانی, ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ نارملی تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بھی بین ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. حالانکہ میں تو کئی بار کوشش کی پوسٹ کرنے کی, یہ دیکھنے کے لیے, اور میں نے کہا مجھے خوشی ہوگی اگر میرا اکاؤنٹ اس وجہ سے بین بھی ہو جائے, بلاک بھی ہو جائے, لیکن الحمدللہ آج تک ہوا نہیں. کئی بار میں نے پوسٹنگ کی اس چیز کے بارے میں, کئی لوگوں کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں, شاید ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے اس وجہ سے. بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں رہ کر کے ہم کیا ایسی چیزیں جو کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا تو چلو ٹھیک ہے, وہ ایک اویئرنیس ہے, ہم وہاں بات بھی کریں گے, لیکن ایکچولی ان کی ہم ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا, میں نے اس پوائنٹ کے بارے میں پہلے بہت سوچا کہ ہم کیسے بہتری کر سکتے ہیں. ہم کیا, چونکہ میں تو پاکستان میں ہوں, فلسطین تو اور ہے میرے لیے, تو جانا پاسبل نہیں. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلا جو کام میں سے سیکھ سکتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ اپنے شہر, اپنے ملک میں جہاں جہاں جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو, اگر ہم اس کو روک سکتے ہیں تو ہم اس کو ضرور روکیں. پہلی چیز, مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں اگر کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی کسی انسان کے ساتھ ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر میں بڑی آواز اٹھا سکتا ہوں تو میں اٹھاؤں اپنے شہر میں. پھر
جب اس کے بعد میں دیکھوں کہ میں جو بڑا کام، یا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں آڈینس کو بھی کہوں گا جو بڑا کام آپ فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں نا، ہم ایکچولی طور پہ جو مین چیز ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی آپ کو روکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہم اکثر لاشیں دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک بڑا اچھا کام کیا نا، وہ کہ سر مائنڈ کی نا پرسیپشن کیا. میں اگر آج آپ ملیں گے نا کسی امریکن بندے سے ملیں گے تو وہ اس کے نا ذہن میں فیڈنگ نہیں ہے کہ اسرائیل کوئی ٹیررسٹ ہے. ہاں اس کو تو لگتا ہے صحیح ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، رائٹس کے لیے لڑے. تو وہ جو ایجوکیشن ہے نا وہ ہم دے سکتے ہیں، کہ ہم ایجوکیشن دے سکتے ہیں کہ اسرائیل کیسے ایگزسٹنس میں کیسے وہ وجود میں آیا. میں ایک دیکھ رہا تھا آج ہی صبح، میرے بھائی نے نا مجھے انسٹاگرام پہ شیئر کی، ایک وہ شپ کی ویڈیو تھی کہ جیسے وہ جو جوز تھے جیسے وہاں پہ آئے، فلسطین میں آئے، انہوں نے اپنے بچے دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ بچے ہیں، ان کو ایگزسٹنس کے لیے جگہ چاہیے. تو آج وہاں پہ جن بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو مجھے وہ ایک دم سے نا میرے ذہن میں وہ آیا. میں نے کہا ہم لوگوں کو کیوں نہیں ایجوکیٹ کرتے کہ کیسے لوگ آئے، کیسے وہاں پہ ہوا، ہم بتائیں لوگوں کو. اس پہ تو سوشل میڈیا بھی نہیں آپ کو روک سکتی، کیونکہ میں اگر 4 بندوں کی امریکہ میں پرسیپشن چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے نا سر تو میری جیت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں اس کے لوگوں کی پرسیپشن چینج کرتے ہیں نا، پھر وہاں پہ اپرائز آئے گا اور پھر وہ کنٹریز ان کو سپورٹ کرنا بند کر دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ہم کام کر سکتے ہیں کہ ہم ایکچولی ہم پروٹیسٹ کرتے کیوں ہیں، ہم پروٹیسٹ سے ون کیسے لے سکتے ہیں. ہم پروٹیسٹ سے ون ایسے لے سکتے ہیں کہ جب ہم انٹرنیشنلی دنیا میں بتائیں کہ سر یہاں ظلم ہو رہا ہے، جو بھی ہے سر یہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو تو یہ امان کا ایک درجہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ سر ہم بتائیں کہ سر میں غلط کو غلط تو کہوں نا، میں یہ چیز تو نہیں کہہ سکتا یہ غلط چیز ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک ہو رہے ہیں. میں اس کو ایجوکیٹ اگر کر دوں نا اس امریکن بندے کو، بھائی جان کہ بھائی آپ جو سوچ رہے ہو نا وہ غلط ہے. اچھا یہ بیچ میں بڑے اچھے ٹرینڈز بائیکاٹ کے سٹارٹ ہوئے تھے، آپ ویسے بائیکاٹ کے حق میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک علمی چیزیں ہیں نا ہمیں اس یہاں سے سیکھنا چاہیے. اور اگر کوئی میں جو میرے لیے ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کے تو میں کمپلیٹ بائیکاٹ کے میں ذاتی طور پہ حق میں ہوں. صحیح سے میں بھی اس حق میں ہوں کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور بڑا زبردست ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا بائیکاٹ کا، لیکن پھر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ جب سے ہمارے وہ پیپسی کو یا پتہ نہیں کون سے صاحب تھے کراچی کے، ان کو اغوا کر لیا گیا، تو اس کے بعد وہ سب ختم ہو گیا. اچھا ہوا یہ بیسیکلی طور پہ دیکھیں، میں ایک تو چیز ہے کہ ایک ہیں امریکن پروڈکٹس اور ایک ہیں اسرائیلی پروڈکٹس. تو میں اسرائیلی پروڈکٹس کے تو کمپلیٹ بائیکاٹ کے حق میں ہوں. کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو پروڈکٹس ہیں کوئی میری ایسی چیز ان کے سپورٹ میں ہو کہ میں کسی ان کا وہاں کا کوئی سولجر ہو، اس پروفٹ سے وہ وہاں پہ جا کے کسی معصوم انسان کی، بے گناہ انسان کو اگر وہ جو ہے وہ مارے یا قتل کرے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں سر. تو میں اس وجہ سے بائیکاٹ کے اسرائیلی پروڈکٹس کے حق میں ہوں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ میں، اب میں کہوں گا نا جی میں امریکن پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے حق میں ہوں، تو مجھے لوگ کہیں گے یار آپ فیس بک پہ کیا کریں، آپ فیس بک کو بائیکاٹ کریں. تو سر میری بائیکاٹ بیسیکلی اسرائیل کی پروڈکٹس کے ساتھ ہے. سیکنڈ، میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی چیز ہے ہمیں یوز کرنی چاہیے. میں بائیکاٹ علم کا نہیں کہہ رہا، میں بائیکاٹ ایڈوانسمنٹ کا نہیں کہہ رہا، میں بائیکاٹ ٹیکنالوجی کا نہیں کہہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ جو چیز ہم، یہ مسلمانوں کا شیوا تھی ٹیکنالوجی. ایون مجھے آج بھی میری اسکول کی کتاب کا یاد ہے، کیمسٹری میں پڑھ رہا تھا تو وہاں لکھا جاتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام واز دا فادر آف کیمسٹری، ہی واز اے ویری ویل نون پرسن. تو آج کون ہے جو کہ کیمسٹری میں بڑا اچھا، مسلمانوں میں کون ہے جو ریکگنائز ہوتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا، جب ہم علم کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اس سے پازیٹیو لیں گے. بالکل ایسے ہی. اور جہاں تک بات بائیکاٹ کے لیے، تو بیسیکلی بائیکاٹ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں، اور سوشل میڈیا سے بہترین پلیٹ فارم دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں اویئرنیس کے لیے. تو یہ کیسا بائیکاٹ ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں اور سوشل میڈیا پہ آپ اویئر بھی نہ کریں لوگوں کو؟ تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایک پلیٹ فارم ہے اور اس کی تو نیڈ آپ کو ہے اویئرنیس کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم جا کے بات کر سکیں. سو وہ ایک مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے ہماری. تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائی بہنوں، بچوں پہ، بزرگوں پہ آسانی فرمائے. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے جتنی ہم کر سکتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. اور ہم نے ابھی تک جتنی بات کی، ہم نے مسلمان لفظ استعمال نہیں کیا. اور مجھے بڑی اچھی بات لگی علی بھائی نے کہا بچہ یا انسان استعمال کیا وہاں پہ. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مطلب ہم اس چیز کے بالکل خلاف ہیں. بے شک وہ کسی عیسائی کا بچہ کیوں نہ ہو، بے شک وہ کسی یہودی کا بچہ بھی کیوں نہ ہو. یہ تو زیادتی ہے نا انسانیت کے ساتھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
اور تقریباً تو علی بھائی میرا خیال ہے دنیا تو ساری سب کو پتہ ہے کہ وہاں زیادتی ہو رہی ہے, مطلب میجورٹی میں, لیکن پھر بھی وہ لوگ اتنے تھوڑے سے اتنے قابض ہیں وہ ہر جگہ پہ. کیا مطلب اس پہ تو بڑی وہ کہتے ہیں وہ کیمسٹری بھی ہے بڑی سی اس میں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے, کوئی ان کے پاس پاورز ہیں, کوئی ہڈن چیزیں ان کے پاس. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا, میں مثال دیتا ہوں آپ کو سر. 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے جیو پہ پڑھا کہ بائیڈن نے $8 بلین کا نا وہاں پہ اپروو کیا ہے اسرائیل کو فنڈز دینے کے لیے. تو وہ اپروول کیسے پاسبل ہو سکا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیک تھا ہماری طرف سے. ہم وہاں پہ عوام کو اتنا اویئر ہی نہیں کر پائے کہ یہ چیز وہاں پہ ہونے دیں. مثال آپ کو دیتا ہوں, پاکستان میں کوئی بھی ایسا اینٹی بل پاس نہیں ہو سکتا کہ جو کہ پاکستان کے سینٹیمنٹس کے خلاف ہو, پاکستانی لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہو. کوئی بھی بل پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی یہ بل وہاں سے کیسے پاس ہو گئے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم یہ سوچتے ضرور ہیں کہ جو ہے لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کہ جی اسرائیل میں بہت ناانصافیاں یہ ظلم ہو رہے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایجوکیشن کی ابھی بھی ضرورت ہے, تاکہ وہاں پہ جو وہاں کے لوگ ہیں, وہاں کے لا میکرز کو اتنا پریشرائز کریں کہ وہ یہ چیز کر ہی نہ سکے, سپورٹ کر ہی نہ سکے. اگر آپ کو سر یہ نیوز ملے, کل آپ یہ دیکھیں اور آپ کو یہ نیوز ملے کہ دنیا کی جو لیڈنگ پاور ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ملک کا ساتھ نہیں دیتے, تو وہ ملک پریشر میں نہیں آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آئے گا, کیوں نہیں آئے گا. تو ہم وہ چیز کریں, ہم وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ہم وہاں کے لوگوں میں پریشرائز کریں G8 کنٹریز کے لیے, ٹاپ کنٹریز کے لیے, کہ وہاں پہ لوگ اپرائز کریں اس کے بعد. لیکن علی بھائی یہاں پہ اگین وہی جو آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی, ہم جذباتی قوم ہیں, ہم جذبات میں آ کے اکثر پالیسی بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, ہم نے خود کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے, کیسے جیتنا ہے دنیا میں. ہم جذبات میں آ کے اسرائیل کو گالیاں دے دیں گے. وہ میں نے دیکھا ادھر کیا کہتے ہیں حفیظ سینٹر میں, وہ جو شاپ ہے الیکٹرانکس کی, وہ اسرائیل کے لوگو زمین پہ لگائے ہوئے, لوگ اوپر چلے, ہم اسی میں خوش ہیں. اب اس کا کیا جا رہا ہے بھائی, مطلب یہ تو ہم بے وقوفی ہے نا میرے خیال سے. اس سے آپ کو کیا حاصل کیا ہو رہا ہے, یا آپ کوئی پالیسی ایسی بنائے, کوئی ایسا کام کرے جس سے کچھ واقعی کوئی رزلٹ نکلے اس کے اندر. ہم لوگ جذبات میں آ کے غصہ کرتے ہیں, گالیاں نکال دیتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے ہمارا کام پورا ہو گیا. اچھا, آپ نے جب بات کی تھی نا بائیکاٹ کی, تو میں ایک لمحہ رکا تھا نا جی, وہ میں اس لیے رکا تھا جو کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو نا بائیکاٹ جب ہم کر دیتے نا چیزیں, تو ہم اس حوالے سے مینٹلی ریلیکس ہو جاتے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. نہیں سر, مقصد ہمارا پورا نہیں ہوا, مقصد ہمارا پورا. تو وہی چیز وہاں پہ بھی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ جھنڈے لگائے ہوئے, وہ چیزیں لگائے ہوئے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. تو سر ہم حق ادا نہیں کر رہے, ہم حق تب ادا کر رہے ہیں جو ریئل وے ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم باہر بھی لوگوں کو بتائیں. ہم پاکستان میں تو کانسنسس یہی ہے کہ جب میجورٹی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہوگی. ہم یہاں پہ محنت کرنے کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باہر کے ملکوں کو, دوسرے ممالک کے لوگوں میں اویئرنیس ڈالنی چاہیے, بتانا چاہیے, جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینا چاہیے, بجائے جذباتی. جو آپ جذباتی بات کریں گے نا کوئی نہیں بلیو کرے گا. آپ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بات کریں, آپ ڈیٹا کے ساتھ بات کریں. ہم ویسے بھی جذبات کی وجہ سے بدنام ہے پوری طرح, ایسے ہی ہے. تو ہم ڈیٹا کے ساتھ بات کریں نا, ہم بتائیں وہاں پہ کہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ اوور دا ٹائم کیسے جو ٹیریٹریز ہیں وہاں پہ کیسے آکوپائی کی جا رہی ہیں, کیسے گھروں کو آکوپائی کیا جا رہا ہے. میں ایک اسٹڈی پر پڑھا تھا, سیٹلرز وہاں پہ ایک جو ٹرم موجود ہے, سیٹلرز آتے ہیں اور وہ کسی کے بھی گھر کو سیٹل کر جاتے ہیں. کتنی زیادتی والی بات ہے. ایک سر کتنی جنریشن لگتی ہیں گھر بناتے ہوئے, 1 2 3 جنریشن لگ جاتی ہے گھر بناتے ہوئے. بالکل ایسے ہی. آپ نے گھر بنایا ہو اور پتہ چلے کہ کوئی بندہ آیا باہر سے اور وہ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے چلا گیا, اس کے گھر پہ قبضہ لے لیا, تو کیسا فیل ہوگا؟ بالکل. یہ چیز اس کو بتائی جائے. اور آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ ان لوگوں کو آواز پہنچا دیں جو آگے لوگوں کو یہ آواز پہنچائیں کہ سر یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا مقصد پورا ہوگا. سر آپ یہ دیکھیں, آپ اس فیلنگ کو دیکھیں سر کہ ایک 3 بندے, خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں قاسم بھائی, آج آپ کے جو گھر ہے نا, ایک بندے نے آ کے آپ کا گھر آکوپائی کر لیا, آپ اپنے گھر رہ ہی نہیں سکتے. آپ پہلے آپ مجھ سے لڑیں گے, بعد میں آپ کہیں گے کم سے کم مجھے میرے کپڑے ہی دے دو. آپ کو وہ کیا کہے گا, آپ کو یہ کپڑے بھی نہیں ملیں گے, اور پھر ابیوز کیا جائے. آج ان کپڑوں پہ اب میرا حق ہے, تو آپ کو کیسا فیل ہو؟ آپ نہ کسی کورٹ کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں. دنیا میں کوئی
آپ کی مدد نہیں کر رہا اور آپ ایک ہیلپ لیس ہو کے باہر ہو جاتے ہیں. کل تک آپ ایک گھر کے مالک تھے اور آج آپ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے, تب وہ کیسے محسوس ہو؟ اور خود کو بچانے کے لیے بھی اگر آپ پتھر مارتے ٹینک کو تو لوگ کہتے ہیں آپ ٹیررسٹ ہیں. اور آپ اس بندے کو پکڑ کے کہیں گے نا گریبان سے کہ تم نے میرا گھر قبضہ کیا, وہیں پہ آپ کو اٹھا لیں گے وہاں کی پولیس کہ جی آپ نے اس بندے کے ساتھ ظلم کیا ہے. اب تصویر کیا جائے گی وائرل کہ آپ نے اس بندے کا گریبان سے پکڑا ہوا ہاتھ, اس کو یہ نہیں پتا کہ جس کا گریبان سے ہاتھ پکڑا ہوا اس نے میرے گھر پہ قبضہ کیا. بالکل ایسے. تو ہمیں وہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سر میں نے اس کا گریبان اس لیے پکڑا تھا کیونکہ اس نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے علی بھائی یہاں پہ سوشل میڈیا کا یوز دبا کے ہوتا ہے, اور اس طرح کی اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے 2-3 بہت بڑے جو یوٹیوبرز ہیں, نام لیں کہ نہ لیں ان کا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بلکہ نہیں لیتے, رہنے دیتے ہیں. جو بھی ہیں پاکستان میں جو بھی فیمس سیلیبریٹیز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ بھی اگر اس پہ بات کر دیں تو اچھی خاصی اویئرنیس پھیل جائے گی نا. تو کیوں نہیں بات کرتے لوگ اس, مطلب ہم تو چلیں بات کر لیتے ہیں اوکیجنلی, لیکن جن کی مطلب فالوئنگ میں سمجھتا ہوں جس کی جتنی فالوئنگ ہے اس پہ اتنا کیا کہتے ہیں ذمہ داری بھی اتنی بنتی ہے, کیونکہ اس کو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں ان کی کوئی اچھی بات کرنے سے. کیا وجہ ہے لڑتے ہیں کہ بین ہو جائیں گے, بلاک ہو جائیں گے, فالوئنگ ختم ہو جائے گی, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لوگ بات کیوں نہیں کرتے اس بارے میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں نا آپ سے ایک مولا کا ایک اور کال شیئر کروں گا. کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کا سودا نا جنت سے کم قیمت پہ مت کرنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ہمیں ایک ٹرم تھی میں نے پہلے یوز کی تھی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ کیا ہے؟ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہم ایز اے انسان ہماری ذمہ داری جو جتنی بڑی پوسٹ پہ اس سے اتنا بڑا سوال ہے, اس سے اتنی بڑی پوچھ ہے, اس سے اتنا بڑا امتحان ہے. بالکل ایسے ہی اور اسے بتانا پڑے گا بالکل کہ دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا تھا, پاکستان میں کہیں پہ بھی کسی ہر اقلیت ہر بندے کہیں پہ بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بلا وجہ اس کا حق تلفی کریں, کسی کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی کریں. تو سر وہ آپ کا ہے درجہ کہ آپ اس کے لیے کیوں نہیں کچھ کھڑے ہوا, حالانکہ آپ تو کر سکتے تھے. میرا ان انفلوئنسر سے سوال بھی ہے کہ وہ کیوں نہیں کچھ کرتے, وہ کیوں نہیں اس کے لیے کھڑے ہوتے. وہ ان کے لیے اسٹیپ لینا پڑے گا ان کو. جب اور میں آپ کو بتاؤں انفلوئنسرز کو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. جی عوام. تو ہماری عوام کی بھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. ہم بھی ان کے کمنٹس میں جا کر ان کو کہیں کہ سر ریز یور وائس. ہم یہ کیوں نہیں کہتے؟ میرا یہ سوال عام عوام سے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم فلسطین کے لیے کھڑے ہوں گے, ہم وہاں دیکھیں گے. سر بیٹ بھی کوئی مسلمان ہو کوئی عیسائی کوئی ہو, ہمیں سے نہیں, مگر جہاں ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے وہاں کیوں نہیں کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ سر ریز یور وائس. آپ کی وائس لوگ سنیں گے. آپ کی وائس ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک کے خبر کی پٹی بن جائے. آپ کی آواز ایسا ہو کسی ملک کی ویب سائٹ کی پٹی بن جائے, نیوز بریک بن جائے, تو سر آپ کو بولنا چاہیے. تو جب ان انفلوئنسرز کو جب کمنٹس میں آپ اس طرح سے اسٹرانگ کہیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجبور ہو جائیں کچھ کہنے کے لیے. تو ہم پاکستانی کی شاید یہ ذمہ داری ہے, یا آپ کے بات سے ذہن میں آئے کہ ہم ان انفلوئنسرز کو کمنٹس کے ذریعے ریز کریں کہ سر ریز یور وائس. دنیا میں جہاں پہ کہیں پہ بھی, دنیا میں پاکستان میں ہمارے ملک میں کہیں پہ بھی ہو, ہم اس کے لیے کھڑے ہوں. اچھا دیکھیں, ہم ایک طرف سے ناراض ہوتے ہیں گورنمنٹ یا لیڈرشپ سے کہ یہ بات کیوں نہیں کرتے, بینگ پاکستانی کنٹری, چاہے ہماری ملٹری ہے یا جو بھی ادارے ہیں, تو وہ اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے, وہ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے. چلیں ان کے تو جو بھی ریزنز ہوں گے, ظاہر ڈپلومیٹک ایشوز ہوتے ہیں, لیکن بینگ عوام جو سیلیبریٹیز ہیں ہمارے یہاں پر, جو یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی اچھی, اب وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں نا, وہ تو بات کر سکتے ہیں, عوام تو کم از کم بات کر سکتی ہے. پھر وہ کئی لوگ ہیں جو حکومت سے شکایت کرتے ہیں انہیں سیلیبریٹیز میں کہ حکومت یہ نہیں, اس پہ بات نہیں کرتی, حکومت اس پہ اویئرنیس. بھائی آپ کو تو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی خاصی ایک پلیٹ فارم پہ فالوئنگ دے رکھی ہے, اچھا خاصا آپ کو نام دے رکھا ہے, آپ بھی تو استعمال نہیں کر رہے نا. آپ بھی تو سوشل میڈیا بھی تو ایک عہدہ ہی ہے نا تقریباً, اگر آپ دیکھیں. بلکہ شاید کسی پولیٹیشین کے بھی اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے آج کل ٹک ٹاکرز کے ہوتے ہیں, تو ان پہ تو ذمہ داری پھر زیادہ بنتی ہے. اور یہ بھی سارے سپاہی ہیں جن کو جواب دینا ہے, اور ان سب سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ آپ کتنا کریں. ان سے بھی پوچھا جائے گا, ان کے فالوور سے بھی پوچھا جائے گا. فالوور سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے انفلوئنسر کو کہا کیوں نہیں کہ اس کے خلاف کھڑا, اور انفلوئنسر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے حق میں کیوں نہیں آواز کھڑی کی. بالکل. اور یہ آپ حق میں کھڑی کر کے بھی شاید آپ حق مکمل ادا نہیں کر رہے, مگر یہ بھی تو ایک درجہ نے کم سے کم آپ حق تو, یہ تو آپ بول سکتے ہیں, یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں, یہ تو آپ کو کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ کر کے سر اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا,
مگر کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے. جی بالکل. اور یہ مطلب ہمیں زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بے شک ہم آزاد قوم ہیں, یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے جو آج ان کے ساتھ ہے. مطلب جس طرح ہم جس ڈائریکشن پہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. مطلب ہم کچھ بنا نہیں رہے, ہماری کوئی دنیا میں کوئی پاور نہیں ہے, کبھی بھی کوئی طاقتور آپ کے ہمارے یہی حشر کر سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسا ہی ہے, جب ہم کسی کے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کوئی ہمارے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. اور یہ تو دنیا تو امتحان کہتے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہم کسی کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے تو کوئی کیوں کسی, اور کہتے ہیں آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں تو انسان خود اس گڑھے میں, کہتے ہیں کہ کسی کے وہ گڑھا کھودو گے تو انسان خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے. تو ہم کیوں یہ چیز کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے, تو کوئی بھی ہمارے لیے نہیں سوچ. اور کسی نے مجھے کہی تھی بات, مجھے وہ کوٹیشن یاد نہیں آ رہی, وہ اس نے کہا تھا اصل آزاد تو وہ لوگ ہیں جو کم از کم اپنے حق کے لیے بات کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. غلام تو ہم ہیں, کبھی IMF کے آگے, کبھی کف کے آگے. مطلب ہمارے پرائم منسٹر سے لے کر کے ہمارے سارے جتنے وزیر ہیں کہیں نہ کہیں مانگ ہی رہے ہوتے ہیں پوری دنیا سے. تو اب ظاہر ہے جب آپ سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں تو آپ بات تو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, جس کنٹری کے بھی آپ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. ہم تو حقوق اٹھائیں. اگر مثال ہے کہ کوئی بندہ جاتا ہے بڑے ایونٹ پہ جاتا ہے, وہ کم سے کم جھنڈا لگا سکتا ہے, کسی طریقے سے ہاتھ پہ باندھ سکتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا اپنی پریزنس کے لیے کر سکتا ہے. بالکل. میں نے آپ کو جیسے بتایا, ہم نے ذاتی طور پہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر میرے خیال 1-1.5 سال ہو گیا, اور آپ یقین کریں ہم بھی کمزور مسلمان ہیں. کبھی میرے بھی دل میں خفت آتا ہے یار وہاں سے کچھ گورے ہیں ان کو بری لگے گی یہ بات, نہ لگائیں. مجھے شروع میں بڑا تھا ڈر. یقین کریں علی بھائی, جب سے میں نے وہ پٹی لگائی نا میری سیلز بڑھ گئی ہیں. مطلب حیرت کی بات ہے, میں خود حیران ہوا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں اگر آپ واقعی حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. میں نے جب آپ کی ویب سائٹ دیکھی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ میں ایون آڈینس کو بھی کہوں گا کہ جب ہم یہ پوڈ کاسٹ شروع کرنے لگے تو میں نے قاسم بھائی سے ڈسکس کیا کہ قاسم بھائی کیا ہم اس پوڈ کاسٹ میں کہیں نہ کہیں فلسطین کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر اپنی ویب سائٹ دکھائی اور مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ آپ کس طرح سے اس آواز تو اٹھا رہے ہیں نا, آپ کم سے کم اس کے آواز سے اٹھا رہے ہیں. اور یہ ہم سب کی ایز این انسان ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھائیں. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ سر میں چونکہ دوبارہ شاید میں ڈسکس کروں, چونکہ میں ابھی ایک بتایا اسپریچول سفر سے آیا ہوں تو میرے ذہن میں وہ چیزیں چل رہی ہیں, اور میرے ذہن میں جو چیزیں وہاں سے جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد ہے کربلا, یہ مقصد ہے امام حسین ہے نا, وہ یہی ہے کہ آپ حق پہ کھڑے ہوں, حق کے ساتھ. جہاں جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے نا, اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو یہی مقصد امام حسین ہے. یہی ہے کہ ہم نے جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو. اگر آپ جتنا آپ پڑھیں گے نا اس کے بارے میں تو انہوں نے ایک مثال ہمارے لیے وہ یہی دی تھی کہ جس کے ساتھ زیادتی حق تلفی ہو رہی ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہوں, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا گھر, اپنے رشتہ دار, اپنا خون ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے, ہم کریں گے مگر ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی علی بھائی. تھینک یو ویری مچ علی بھائی, آپ یہاں پہ آئے, آپ نے ہم سے بات کی. اب ہم واپس آتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کی طرف. ویسے تو یہ بھی مین ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کرتے رہیں. پرسنلائزیشن, پرسنل برانڈنگ, یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. نیچے کامنٹس میں جو بھی آپ سوال کریں گے انشاءاللہ علی بھائی اس کا جواب بھی دیں گے. ان کی میں لنکس پروفائل ساری وہاں پہ ایڈ کر دوں گا. علی بھائی جاتے جاتے کچھ پرسنل برانڈنگ کے حوالے سے, پرسنل گروتھ, پرسنل یا سیلف ایکچولائزیشن, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جس سے ایک انسان, میں بالخصوص, امپروو ہو سکے دیکھنے والے, کیونکہ زیادہ تر جو مجھے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ینگ بچے ہوتے ہیں, 18 سال سے لے کے 25-30 سال تک, ان کی جو ابھی نئے ہیں, جنہوں نے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے, بڑی اسٹرگل کرنی ہے لائف میں. تو کسی بھی طرح کوئی میسج دینا چاہیں, آل یورس. میں اگر دینا چاہوں تو میرے خیال میں نا جو میرا اوپینین ہے سب اس اپ کمنگ یوتھ کے لیے, پرسنل برانڈنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے, ہم بیسیکلی نا ہم سب سے انسپائریشن لے لیتے ہیں. آج آپ کو کوئی فائیور پہ بڑا اچھا کام کرنا نظر, آپ کو بہت اٹریکٹیو ہے, کل کو کوئی اپورک پہ نظر آئے, کل کو کہیں اور نظر آئے, آپ بہت زیادہ اس سے انسپائریشن لے لیتے ہیں. اصل پرسنل برانڈنگ پتہ کیا ہوتی ہے سر, کسی بھی چیز میں, مجھے نا یاد ہے میرے ایک اسکول کی ٹیچر کی نا ایک بات تھی, انہوں نے کہا کہتے ہیں سر جس بھی فیلڈ میں جائیں نا اس میں اس کے باپ بن جائیں. اور وہ آپ باپ پتہ کیسے بنتے ہیں, وہ آپ بنتے ہیں جب آپ اپنے کو نیرو کرتے ہیں ٹورڈز ون اسکل. آپ ایک اسکل پکڑیں مخصوص کہ سر اس اسکل میں نا پھر جب آپ نے پکڑ لینا پھر وہ اس میں آپ اتنے مشہور ہو جائیں کہ جب بھی وہ اسکل کا نام آئے نا تو لوگوں کے ذہن میں آپ کا چہرہ, آپ کو تصور ہوا.
اور وہ پتہ ہے کیسے پاسبل ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اسٹک کریں گے اس کی طرف، آپ بجائے انسان کو نا چونکہ کیریئر اپرچونیٹیز اور بھی نظر آتی ہیں تو وہ باقی ادھر بھی دیکھتا ہے، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے، تو نہیں سر، آپ اپنے آپ کو اس میں اسٹرک کریں، فوکس کریں، اور اس کے بارے میں وہ جیسے تھا نا کوٹیشن دی کہ 10,000 گھنٹے تو کم سے کم آپ اس فیلڈ میں لگائیں، اور اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے نا وہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور اس کے بارے میں تو حدیث بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو۔ انسان ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتا رہتا ہے، تو ہمیں وہ اپنی اس فیلڈ میں نا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئی تھنک کہ یہ وہ اسٹیپس ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی پرسنل برانڈنگ شروع کر سکتے ہیں اور آگے اس میں ماسٹر بن سکتے ہیں۔ پھر جب آپ یہ چیزیں کریں، اس سے ریلیونٹ ڈیٹا جو سیکھیں لوگوں سے شیئر کریں، کیس اسٹڈیز بنائیں، ویڈیوز بنائیں، پوسٹ بنائیں، روز نیا کانٹینٹ ڈالیں، تو سر ان شارٹ ورڈ یہی ہے پرسنل برانڈنگ۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ سے آج ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ کو ہم آگے بھی تنگ کرتے رہیں گے، آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، یہاں تک آپ نے ہم دونوں کو دیکھا اور ہمیں سنا۔ ہم نے کوشش کی کہ ایک اچھے وے میں جو ہم نے لائف میں سیکھا ہے آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں۔ مزید آپ کا کوئی بھی سوال ہو نیچے آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم سے، علی بھائی ہمیں انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگین یہاں تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔